الرحمن الرحیم۔ صاحب نے پوچھا ہے جی، ہمارے امام صاحب جمعہ کی فجر میں سورہ سجدہ پڑھتے ہیں، تو اگر کوئی امام کے ساتھ آخری آیت میں شریک ہو جائے تو اس کے لیے امام کا سجدہ کافی ہوگا یا الگ سے سجدہ کرنا ہوگا؟ الگ سے کوئی سجدہ نہیں کرنا ہوگا، بس جو امام نے سجدہ کیا وہ کافی ہے اس کے لیے۔ چھوٹے بچے کو ہدیہ یا عیدی میں ملنے والے پیسے سے بچے کے استعمال کی چیزیں خرید سکتے ہیں؟ جی ہاں، چھوٹے بچے ہی کے لیے وہ چیزیں وہ جو پیسے جمع ہوئے ہیں تو بچے ہی کے لیے کوئی چیز خریدی جائے گی، لیکن چونکہ بچہ ان پیسوں کا مالک ہو جاتا ہے تو شرعی طور پر ان پیسوں کو بیکار چیز میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ جو واقعی بچوں کے کام کی چیز ہو وہی اس سے خریدنی پڑے گی۔ تو اس لیے والدین کو اس میں ایک ہیلہ بتایا جاتا ہے، تدبیر بتائی جاتی ہے کہ بچوں کو جب عیدی ملے تو والدین یہ نیت کر لیں کہ وہ عیدی بے شک رکھ لیں اپنے پاس، نیت یہ کر لیں کہ اب ہم بچوں کی ضرورتوں پر جو خرچ کریں گے وہ بچوں کے پیسوں سے کریں گے، یعنی پیسے ہم نے رکھ لیے لیکن اب ہم ضامن بن گئے ہیں، ہمارے ذمے ہیں وہ پیسے۔ تو اس نیت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب جو بھی بچوں کے صحیح جگہ جو پیسے خرچ ہوں گے وہ تو شرعی طور پہ پھر انہی پیسوں میں سے کہلائیں گے وہ تو، کیونکہ پھر ورنہ لوگ ضائع کر دیتے ہیں ان پیسوں کو بچوں کو فالتو چیزیں دلا کے۔ تو نیت یہ کر لیں کہ بھائی ہم یہ بچوں کو کہ پیسے ہم نے لے کے اب ہمارے اوپر قرض ہو گیا ہے گویا بچوں کے پیسے، اب ہم بچوں کے یہ حوالے کر رہے ہیں، بچے جو چاہے خریدیں یا ہم جو چاہے خرید کے دیں، لیکن ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ اب ہم جو ان کے ضروری خرچے کریں گے نا، جو ضروری خرچے وہ ہم نیت کرتے ہیں کہ اس قرض میں سے ہوگا جو ہم نے بچوں کے لیے، بچوں کے پیسوں میں سے اپنے لیے اپنے پاس رکھے ہیں وہ پیسے، تو وہ بس یہ نیت کافی ہے۔ تو والدین تو ظاہر ہے جتنا بچہ، یعنی والدین اپنے بچوں پہ اتنا خرچ کر لیتے ہیں کہ وہ بچوں کے اپنے پیسوں سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، تو خود بخود شرعی طور پر اس میں ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ اگر شوہر بہت عرصے بعد گھر آیا ہو تو کیا میاں بیوی ایک دوسرے کو سب کے سامنے گلے لگا سکتے ہیں؟ بھائی حیا کے خلاف ہے میاں بیوی کا سب کے سامنے ایک دوسرے کو گلے لگانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو پسند کیا ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو میاں بیوی کا ایسا بے تکلف ہونا پبلک پلیس میں یا سب کے سامنے یہ نامناسب حرکت ہے۔ ایک حیائی تو تھوڑی سی ایسی چیز رہ گئی ہماری سوسائٹی میں، اس کو بھی ختم کر دیں گے تو بالکل ہی جو ہے سوسائٹی بے حیا بن جائے گی۔ تو حیا کے ثبوت کے لیے الگ سے کوئی دلیل نہیں ہوتی، حیا محسوس ہونے والی چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے کہ الحیاء جزء من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ مصافحہ کر سکتے ہیں سب کے سامنے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گلے ملنا سب کے سامنے یہ ٹھیک نہیں ہے، حیا کے خلاف ہے۔ عبد الرحمن سہارنپور، فرض کفایہ کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھیں، فرض کفایہ کا لفظ ثابت نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کسی لفظ کو ثابت کرنے کی، کیونکہ اصطلاحات جو ہیں، ٹرمز جو ہے، جو ٹرمینالوجی ہے وہ تو کوئی بھی وضع کی جا سکتی ہے۔ تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ فرض کفایہ کا جو حکم ہے وہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو یہ بات شریعت سے ثابت ہے کہ کچھ فرائض ایسے ہیں جو ہر شخص پہ لازم ہیں، اس کو فقہا نے فرض عین کا نام دے دیا۔ جیسے نماز ہر شخص پہ لازم ہے، ہر مرد پہ، ہر عورت پہ۔ ایک آدمی کی نماز دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتی، تو ایسے فرض کو علماء نے نام دے دیا بعد میں کہ فرض عین کہا جائے گا ایسی عبادت کو جو ہر شخص نے خود کرنی ہے، دوسرا اس کی طرف سے کفایت نہیں کر سکتا۔ بعض عبادتیں فقہاء کرام نے دیکھی کہ ایسی ہیں کہ چند لوگ کر لیں تو باقی سب سے وہ ساقط ہو جاتی ہیں۔ جیسے کسی کا انتقال ہو گیا تو چند لوگ اگر جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو سب پہ جنازہ لازم نہیں ہے، ہاں سارے ہی چھوڑ دیں گے تو سب گناہگار ہوں گے۔ تو علماء نے ایسی نماز کو یا ایسی عبادت کو فرض کفایہ کا نام دے دیا کہ بھائی چند لوگ بھی کر لیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ تو فرض کفایہ کا لفظ یا فرض عین کا لفظ تو آپ قرآن و سنت سے نہیں دکھا سکتے، لیکن یہ کام تو دکھا سکتے ہیں نا، عبادت تو دکھا سکتے ہیں۔ تو آسانی کے لیے فقہا نے اس کو ایک نام دے دیا، بھائی یہ فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو یہ ٹرمز بعد میں ایجاد ہوئی ہیں، لیکن یہ احکام پہلے سے موجود تھے، ان کو نام دے دیا آسانی کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا بھائی اپنے بھائی کو وصیت کر سکتا ہے؟ بھائی اپنے بھائی کے لیے وصیت جب کر سکتا ہے جب اس بھائی کے بیٹے نہ ہو یا والد بھی نہ ہو، یعنی وارث نہ ہو ان کا، تو وارث ہو تو وصیت کر سکتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے لا وصیت لوارث،
جس کو آپ کی جائیداد میں حصہ ملنا ہے نا، آپ اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. تو نارملی اگر آپ شادی شدہ ہیں تو نارملی آپ کے بھائیوں کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی بیوی کا، آپ کے بیٹے کا اور بیٹیوں کا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں بھائی کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے 1/3 یا اس سے کم کی. لیکن اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں یا آپ میرڈ ہیں لیکن آپ کے بیٹا نہیں ہے کوئی اور باپ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وراثت پھر بھائی کو بھی جاتی ہے. تو پھر ایسی صورت میں آپ بھائی کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، کیونکہ آلریڈی اس کو وراثت میں حصہ مل رہا ہے. تو آپ کے مرنے کے بعد جس وارث کو وراثت میں حصہ مل رہا ہو اس کے لیے دنیا میں آپ وصیت نہیں کر سکتے. جس کو حصہ نہیں مل رہا ہو اس کے لیے وصیت 1/3 تک کی جا سکتی ہے. مفتی صاحب غصے کو کیسے کنٹرول کریں؟ دیکھیں، غصہ کنٹرول کرنے کے دو وجہ سے غصہ زیادہ آتا ہے. ایک تو میڈیکلی کوئی آپ میں پرابلم چل رہی ہوتی ہے، اور ایک اس کی روحانی وجہ ہے. روحانی کا مطلب آپ میں تکبر ہے، یا آپ ویسے ہی کسی چیز سے پریشان ہیں. تو پھر بات بات پہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے شعر ہے نا، دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. جب انسان خوش ہوتا ہے تو ریگستانوں میں بھی اس کو باغ اور بہار کا مزہ آتا ہے، اور جب اندر سے دل بیابان ہو اور اس میں ہی کانٹے چبھ رہے ہوں، پریشان ہو، تو باغوں میں بھی اور گلستان میں بھی اس کو سکون نہیں ملتا. تو اگر کوئی میڈیکلی ایشو ہے، نیند کی کمی ہے، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، یا کوئی بیماری ہے، تو وہ تو ڈاکٹر علاج کرے گا، اس کا نیند کی کمی کو پورا کریں. اور اگر کوئی روحانی وجہ ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی ڈپریشن ہے، تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اور تکبر سے بھی بعض دفعہ انسان کو غصہ آتا ہے. انسان اپنی ایک ویلیو سمجھ بیٹھتا ہے کہ میرا یہ مقام ہے، جب اس کو وہ مقام نہیں ملتا تو وہ ڈپریشن میں جاتا ہے، غصہ کرتا ہے. تو بھائی تواضع پیدا کرو اپنے اندر، عاجزی پیدا کرو. عاجز لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اور جو ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں وہ ٹینشن میں رہتے ہیں. تو بہت سارے اسباب ہیں. اور ایک نارملی ایک آسان سا ٹوٹکا تو یہ ہے، جب بھی غصہ آیا کرے اور غصہ آپ غلط ناجائز غصہ جاری کریں تو اپنے اوپر کوئی صدقہ لازم کر لیں، کہ منت نہ مانے، کوئی نظر نہ مانے، لیکن بس یہ سزا دیں کہ میں نے جب بھی غصہ کیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس سے بھی غصے پہ کافی کنٹرول ہو جائے گا. مفتی صاحب ہاتھ پر کالا دھاگا، اچھا یہاں غصے کی آپ نے بات کی. ہمارے ایک دوست تھے، ان کو اپنی بیوی پہ بلا وجہ بہت غصہ آتا تھا. جو جب وہ ہمارے شیخ سے بیعت ہوئے تو انہوں نے اپنی اصلاح کے لیے لکھا خط میں کہ میں اپنی بیوی پہ بہت غصہ کرتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ اصلاح کے لیے ایسا کیا کریں، جب بیوی پہ غصہ کریں تو معافی مانگا کریں غصے کے بعد. تو ان کی یہ غصہ چھوٹ گیا. ان کا مجھے بڑی شرم آتی تھی بعد میں بیوی سے معافی مانگتے ہوئے، تو اس چکر میں پھر میں نے غصہ کرنا ہی چھوڑ دیا کہ ایسے غصے کا فائدہ کیا کہ بعد میں مجھے کو ایکسکیوز کرنا پڑے. تو یہ بھی ایک نسخہ ہوتا ہے کہ آپ کو غصہ آ گیا، آپ ایکسکیوز کریں. تو بار بار کتنا ایکسکیوز کرے گا انسان نا. تو بار بار معافی مانگتے ہوئے انسان کو پھر شرم محسوس ہوتی ہے، یار بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. تو پھر وہ کنٹرول کرتا ہے کہ ایسا کام ہی نہ کرو کہ مجھے پھر بار بار اس پہ معافی مانگنی پڑے. مفتی صاحب ہاتھ پر کالا دھاگا ڈالنا چاہیے؟ نہیں ڈالنا چاہیے. کیوں ڈال رہے ہو بھائی کالا دھاگا؟ یہ انسان کے وہمی ہونے کی دلیل ہے. مفتی صاحب بینک سے قسطوں پر گاڑی لینا جائز ہے؟ نہیں جائز نہیں ہے، البتہ اسلامک بینک سے آپ لے سکتے ہیں. کیا عقیقہ اور ولیمہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ میں فلاں عورت سے نکاح کروں تو طلاق، تو اگر اس سے نکاح کیا تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر یہی بات 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کہی ہو تو کتنی طلاقیں ہوں گی؟ دیکھیں، اگر کوئی کہتا ہے فلاں عورت سے میں نکاح کروں تو طلاق، تو پھر طلاق ہو جائے گی. اگر اس نے کہا 3 طلاق تو 3 ہو جائے گی، 2 کہا تو 2 ہو جائیں گی، 1 کہا تو 1 ہو جائے گی. اور اگر اس نے یوں کہا میں فلاں عورت سے نکاح کروں تو طلاق، پھر اس سینٹنس کو دوبارہ کہا اگر میں فلاں عورت سے نکاح کروں تو طلاق، تو پھر اس سے پوچھا جائے گا یہ جو آپ نے اس سینٹنس کو دوبارہ دہرایا ہے اس سے آپ کی نیت کیا تھی؟ دوسری طلاق کی نیت تھی یا اسی جملے کو تکرار کی نیت سے دہرا رہے تھے؟ تو اگر وہ کہتا ہے اسی جملے کو میں دہرا رہا تھا یہ بتانے کے لیے کہ میں یہ قسم اٹھا چکا ہوں کہ اگر فلاں سے نکاح کیا تو طلاق ہے، تو پھر اسی کو اگر دہرانے کے لیے کہہ رہا تھا تو پھر ایک ہی ہوگی طلاق، کیونکہ وہ ایک ہی جملہ ہے، اس کو تاکید کے لیے دہرا رہا ہے اس کو. لیکن یہ بڑی پرلے درجے کی حماقت ہے اس قسم کے الفاظ زبان سے ادا کرنا. کچھ بے وقوف احمق لوگ دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں جو بیٹھے بیٹھے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. طلاق کا لفظ اسلام میں ہلکا لفظ نہیں ہے. تو اگر کسی نے یوں کہا کہ فلاں عورت سے میں نے نکاح کیا تو اس کو طلاق، تو پھر نکاح کرتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی. تو اس لیے انتہائی درجے کی حماقت ہے. البتہ بعض اسلاف سے ہمیں مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق میں ایسی احادیث ملتی ہیں، روایات ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی.
تو ان اسلاف سے، صحابہ تابعین سے جو ثابت ہے نا کہ نکاح کے پہلے طلاق نہیں ہوتی، تو ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اجنبی عورت کو کہہ دے نا تمہیں طلاق ہے، تو اس سے طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ نکاح ہی نہیں ہے، لہذا اس سے شادی کرے گا تو طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اگر طلاق کو معلق کر دیتا ہے وہ، کہ اگر میں نے نکاح کیا، نکاح سے معلق کر دیا اس نے، تم سے نکاح کیا تو طلاق، تو پھر ہو جائے گی، کیونکہ وہ نکاح سے پہلے تھوڑی طلاق دے رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے جب نکاح کروں گا تو اس وقت طلاق تم کو، تو پھر ہو جائے گی، کیونکہ نکاح کے بعد طلاق واقع ہو رہی ہے۔ تو وہ جو اسلاف سے ثابت ہے نا کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی اجنبی عورت کو کوئی کہتا ہے تمہیں 3 طلاقیں، تمہیں 10 طلاقیں، تو وہ بیوی نہیں ہے تو طلاق کہاں سے واقع ہوگی، لہذا وہ اس عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یوں کہا کہ نکاح کیا تو طلاق، تو پھر ہو جائے گی، کیونکہ نکاح سے معلق کر دیا، تو نکاح کے بعد طلاق واقع ہوگی، تو وہ تو اس کی بیوی ہے، تو ہو جائے گی طلاق پھر۔ عاشق رسول کہنے میں کوئی حرج ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محب رسول کہنا چاہیے، عاشق رسول نہیں کہنا چاہیے۔ دیکھیں، عشق کا جو لفظ ہے نا، یہ ایسی محبت میں استعمال ہوتا ہے جس میں شہوت کا عنصر ہو، تبھی معشوقہ اس کو کہا جاتا ہے، جس میں آپ کو عشق ہو، یعنی اس کو جو ہے وہ آپ کے جنسی جذبات بھڑک رہے ہوں، اسی کو معشوقہ کہا جاتا ہے، عشق معشوقی کہتے ہیں نا۔ تو شاعری میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ اللہ کے لیے، اللہ کی نبی کی محبت کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ عشق ایک شہوانی محبت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ رسول کے لیے تو محبت انسان کی بڑی پاکیزہ ہوتی ہے، جیسے ماں باپ کے لیے پاکیزہ محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں کے لیے ہوتی ہے، تو عشق ایک نامحرم کی محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں شہوت کے جذبات ہو۔ لیکن دیگر بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ہم مجازن یہ لفظ اللہ رسول کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مجازن، مجاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو آپ مستعار لے لیتے ہیں، عاریتاً لے لیتے ہیں، جیسے آپ کسی بہادر آدمی کو شیر کہتے ہیں، تو شیر اس معنی میں نہیں کہ اس کی دم بھی ہے اور جناب اس کے وہ گوشت کھاتا ہے اور کچا گوشت کھا لیتا ہے، نہ، بلکہ صرف بہادری جس میں پائی جائے گی نا، بہادری، تو بہادری کی وجہ سے شیر کا لفظ مستعار لے کر اس شخص پر منطبق کیا جاتا ہے۔ تو مراد صرف بہادری میں شیر سے تشبیہ دینا مقصد ہوتا ہے، ہر چیز میں شیر سے تشبیہ مقصد نہیں ہوتی۔ تو عشق کا لفظ جب اللہ رسول کے لیے استعمال جن لوگوں نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری نیت اس میں شہوت کا تو ظاہر تصور نہیں ہو سکتا، یہاں پہ صرف ایک محبت میں مبالغے کے لیے، کیونکہ عاشق کو جب معشوقہ سے محبت ہوتی ہے نا، بہت زیادہ ہوتی ہے، تو صرف یہ لفظ محبت کی کثرت کو بتانے کے لیے، یعنی بے تحاشا محبت جب جتانا چاہتے ہیں ہم کسی کے لیے، تو اس کے لیے عشق کا لفظ ادھار لے لیتے ہیں اور عشق کا لفظ وہاں منطبق کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اپنے باپ سے عشق ہے، مجھے اپنی ماں سے عشق ہے، مجھے اپنی بہن سے عشق ہے۔ تو مطلب یہ وہ والا عشق نہیں ہوتا، مطلب بے تحاشا محبت ہے، جذباتی محبت ہے۔ تو اس معنی میں اللہ رسول کے لیے بھی بعض لوگ یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو لغت جو ہے نا، اس میں بڑا توسع ہوتا ہے، لغت میں بڑی وسعت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی لفظ کسی زبان میں دوسرے معنی میں استعمال ہونا شروع ہو جائے اور اس میں پھر غلط مفہوم نہ لیا جاتا ہو، تو وہ جائز ہے۔ اس کے لیے پھر ہمیں قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھئی دکھاؤ کہاں قرآن و حدیث میں اللہ رسول کے لیے عشق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بھائی لغت کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، تو لغت جو ہے نا خود ہی اہل عرف متعین کر دیتے ہیں۔ تو اب اللہ اور رسول کے لیے عشق کا لفظ بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اور کسی کی نیت بھی اس میں وہ شہوانی محبت کی ہوتی نہیں ہے، بلکہ جذباتی محبت مراد ہوتی ہے، بہت زیادہ محبت ہے، اس لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک چیز کا استعمال اگر شائع ہو جائے تو پھر اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، لغت کے لیے قرآن و سنت کی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ افضل بہرحال یہی ہے کہ اللہ رسول کے لیے جو لفظ محبت کا قرآن و سنت میں استعمال ہوا ہے، بہتر یہی ہے کہ اسی پہ اکتفا کیا جائے، تو کیوں اپنی طرف سے الفاظ ایڈ کیے جائیں۔ تو محبت ہی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے جو قرآن و سنت میں کثرت سے استعمال ہوا ہے، لہذا افضل یہی ہے کہ عاشق رسول کے بجائے محب رسول کا لفظ استعمال کیا جائے۔ میرا خیال ہے اس کے افضل ہونے میں شاید دو رائے نہیں ہو سکتی۔ نماز پڑھتے ہوئے جائے نماز کے آگے کچھ رکھنا تاکہ لوگ آگے سے گزر سکیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نہ صرف صحیح ہے بلکہ سنت عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے عام طور پہ سترہ رکھا کرتے تھے، تو جائے نماز کے آگے اگر کسی کے آگے سے گزرنے کی جگہ ہے تو پھر سترہ رکھ دیں تاکہ وہ آگے سے کوئی گزرے تو آپ کی نماز خراب نہ ہو۔ کیا عورتوں کا بازار میں دکانداروں سے بارگیننگ کرنا جائز ہے؟
دیکھیں گھر کے باہر کے کام اللہ نے مردوں کے ذمے لگائے ہیں، عورت کی اصل ذمہ داری گھر سنبھالنا ہے۔ آج ہم لوگ مغربیوں کو، اہل مغرب کو فالو کرتے کرتے نا فطرت سے ہی ہٹ گئے ہیں۔ ان کی عورتیں بھی گھر سے باہر، مرد بھی گھر سے باہر، سارے مردوں والے کام بھی عورتیں کر رہی ہیں اور عورتوں والے کام بھی مرد کر رہے ہیں، تو ان کا تو فیملی سسٹم ہی تباہ ہو گیا۔ تو قرآن کی صاف آیتیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت کو اللہ نے کہا گھروں میں قرار پکڑو، شاپنگ کرنا، خریداری کرنا یہ مردوں کے کام ہے۔ بہرحال کسی ضرورت سے خواتین شاپنگ کر سکتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شاپنگ کرنا عورت کے لیے حرام ناجائز ہے، لیکن یہ اصل وظیفہ مردوں کا ہے۔ عورت کا کام ہے گھر کو سنبھالے، وہ یہی فطری زندگی ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک چلی آ رہی تھی۔ اب اس فطرت کو سے ہم بغاوت کر رہے ہیں۔ تو کوئی ضرورت سے اگر خاتون شاپنگ کر رہی ہے تو ایک الگ بات ہے، جائز ہے پردے کی پابندی کے ساتھ، تو اس دوران ظاہر ہے جب عورت شاپنگ کرے گی تو بارگیننگ بھی کرے گی نا، وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو قیمت اس نے بتا دی وہ دے کے چلی آئیں، تو یہ تو دکاندار تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، مہنگی مہنگی چیزیں اپنی چیز کو جو ہے نا اس کی مارکیٹ ریٹ سے بہت زیادہ بیچیں گے جو دکاندار ہے۔ تو اس لیے عورت جب خریداری کے لیے کسی ضرورت سے نکلی ہے تو پھر بارگیننگ بھی کر سکتی ہے تاکہ جو ہے وہ قیمت اس کی کم ہو اور اس کو کوئی دھوکہ نہ دے سکے۔ ثنا شیخ انڈیا سے، میری بڑی بہن کا رشتہ ہوا ہے اور لڑکے والے منگنی کا کہہ رہے ہیں، جبکہ میری معلومات کے مطابق اسلام میں منگنی کی رسم نہیں ہے۔ میں نے اپنی امی کو سمجھایا مگر وہ لڑکے والوں کو کچھ کہنے سے ڈر رہی ہے اور کچھ جمع پونجی اور قرض کی رقم سے منگنی کی تیاری کر رہے ہیں، اس بارے مشورہ دیں۔ بالکل غیر شرعی رسم ہے منگنی، صحابہ کے دور میں اس کا نہ کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا اور اسلام کے مزاج کے بھی خلاف ہے۔ منگنی کا لفظ نہیں ہے حدیث میں، خطبہ کا لفظ ہے، نکاح کا پیغام بھیجنا، تو اس لیے منگنی کی رسم کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت زیادہ ہے، اس پہ میں ابھی جاؤں گا۔ تو وہ سائیڈ ایفیکٹ ہی اس کی علامت ہے، اس کی دلیل ہے کہ یہ کام کرنے کا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ البتہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کو مجبوری ہوتی ہے، وہ اگر لڑکے والوں کو بولیں کہ منگنی نہیں کرنی، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایسی شدید مجبوری ہو تو پھر گنجائش ہے، کیونکہ ایسا سری حرام تو نہیں ہے، اس کو ناجائز اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اور شریعت ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتی ہے۔ نکاح کو آسان بنایا شریعت نے، بھائی نکاح کا پیغام بھیجو، قبول ہو جائے تو نکاح کرو، نہیں ہو جائے تو مسترد کر دو۔ یہ منگنی کا بیچ میں یہ کیا کانسیپٹ نکال لیا ہے؟ تو یہ خام ایک فضول سی چیز بیچ میں نکال دی ہے۔ تو لیکن بہرحال اب بیٹیوں کے رشتے آج کل بڑے مشکل ہو گئے ہیں، اور لڑکی والے زیادہ نخرے دکھائیں تو پھر لڑکے رشتہ توڑ دیتے ہیں، تو باپ کی امی کو مسائل ہوں گے آپ کی بہن کے لیے۔ تو اگر امی یہ سمجھتی ہیں کہ لڑکے والوں کو ہم نے کچھ بول دیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو کے رشتہ ہی توڑ دیں، تو پھر مجبوری ہے، پھر لڑکے والوں ہی کو گناہ ہوگا اس کا، انشاءاللہ آپ کی والدہ کو گناہ نہیں ہوگا۔ وظائف کی منت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایسی منت جو لاکھوں میں مان لی ہو۔ دیکھو وظیفے کی منت، کون سا وظیفہ ہے جس کی منت مانی ہے؟ ہر وظیفے کی منت پوری کرنا لازم نہیں ہے، تو منت کے لیے ضروری ہے کہ جو منت مانی ہے وہ عبادت مقصودہ کی ہو اور اس کی جنس میں سے واجب بھی ہو۔ تو جب تک مجھے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کون سا وظیفہ ہے جس کی انہوں نے آپ نے منت مانی ہے، تو اس وقت تک اس کا میں جواب نہیں دے سکتا۔ درود شریف کی منت مانی ہے، وہ پورا کرنا واجب ہے، کیونکہ درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے، اللہ کی عبادت ہے۔ ہم اللہ کے حکم کو فالو کرنے کے لیے اور اللہ کے آرڈر کو فالو کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کی نیت سے ہم نبی پہ درود بھیجتے ہیں، یعنی عبادت کہتے ہیں غلامی۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم نبی پر درود اور سلام بھیجا کرو، تو یہ امر تعبدی ہے، تو ہم نے اللہ کے آرڈر پورا کرنا ہے، لہذا ہم نے نبی پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ تو اور زندگی میں ایک دفعہ درود بھیجنا فرض بھی ہے اس آیت کی روشنی میں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ راجح قول کے مطابق اس میں بڑا اختلاف ہے کہ درود شریف کی نظر بھی منعقد ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح کچھ کلمات ہیں تسبیح کے جن کی نظر منعقد ہوتی ہے، کچھ کلمات ہیں جن کی نظر منعقد نہیں ہوتی۔ تو آپ اسپیسیفک جو وظیفہ آپ نے جس کی منت مانی تھی وہ لکھ کے بھیجیں تو میں بتا سکوں گا کہ اس کی منت پوری کرنا واجب ہے یا نہیں ہے۔ آرام کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ میرے بھائی آرام جیسے چاہو کرو، البتہ سونے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ دائیں کروٹ پہ لیٹیں، اور بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوضو، حدیث میں آتا ہے کہ آپ سونے سے پہلے بھی وضو کیا کرتے تھے، باوضو ہو کے لیٹیں زیادہ بہتر ہے، اور دائیں کروٹ پہ لیٹیں، یعنی ابتدا میں دائیں کروٹ ہو، پھر تو رات کو ظاہر ہے آپ کبھی لیفٹ کروٹ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شروع دائیں کروٹ سے کریں۔
اور اللہم بسمک اموت و احیا یہ دعا پڑھ لیں، یا اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. یہ دعا ہے. اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، تو کوئی بھی دعا پڑھ لیں. یہ طریقہ ہے جی سونے کا. میرے ابو کی خالہ اور پھپھی میرے لیے کیا محرم ہیں؟ جی محرم ہے. ابو کی خالہ بھی آپ کی خالہ ہی کہلائیں گی، آپ کے ابو کی پھپھو بھی آپ کی ہی پھپھو کہلائیں گی. نانی پھپھو، دادی پھپھو کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، اور ابو کی خالہ کو دادی خالہ کہہ سکتے ہیں. امی کی خالہ کو آپ نانی خالہ کہہ لیں، اور امی کی پھپھی کو آپ نانی پھپھی کہہ لیں. باقی یہ ہے کہ یہ سب محرم ہی ہیں. میری آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے 2 دن پہلے، تو ڈاکٹر نے مجھے آنکھوں کو پانی سے بچانے کا کہا ہے. میں وضو اور فرض غسل کیسے کروں؟ ڈاکٹر نے نہانے سے بھی منع کیا ہے. اگر صرف پانی آنکھوں پہ ہے تو پھر بھائی اس میں یہ کہ جسم کے نیچے کا حصہ دھو لیں آپ، اور آنکھوں پہ کوئی پلاسٹک اس طرح سے باندھ کے پانی بہا لیں سر کے اوپر، تاکہ آنکھوں کے اندر پانی نہ جائے. پلاسٹک جب جن کے بھی زخم ہوتا ہے تو ان کو یہی کہا جاتا ہے اوپر کوئی پلاسٹک کی شاپر چڑھا لیں اور اس پہ پانی بہا دیں. تو یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر مجبوری ہے، پھر جو ہے یہاں سے نیچے دھو لیں، اوپر نہ دھوئیں آپ. تو جس حد تک دھو سکتے ہیں وہ دھونا واجب ہے. جو نہیں دھو سکتے، کسی بھی ہیلے اور تدبیر سے بھی نہیں دھو سکتے، تو وہاں پہ گیلے ہاتھ کا مسح کر لیں. مجبوری میں شرعاً اتنا جائز ہے. اویس آفتاب کراچی سے، اگر میں نماز میں وسوسے آئیں یا ٹینشن ہو تو کیا کریں؟ میں چاہتا ہوں کہ نماز میں صرف اللہ کی طرف دھیان رہے اور وسوسے نہ آئے. دیکھو جو آپ چاہتے ہیں ضروری کہ وہ ہو بھی جائے. بہت ساری چیزیں آپ ہو سکتا ہے آپ چاہتے ہو کہ آپ 4 شادیاں کر لیں، لیکن نہیں کر پائیں گے اتنے آرام سے. تو چاہتے ہیں انسان کی پوری، آپ چاہتے ہوں گے کہ میری 1 کروڑ آمدن ہو جائے، تو ہوتی ہے کسی کی 1 کروڑ آمدن، ہر آدمی کی تھوڑی ہوتی ہے. تو یہ نہیں جو چاہتے ہیں وہی ہو جائے. تو نماز میں ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف دھیان ہو، خشوع خضوع ہو. تو کسی کی چاہت اللہ پوری کر دیتے ہیں، کسی کی پوری نہیں کرتے. تو آپ کا کام ہے اللہ کے حکم کو فالو کرنا. آپ نماز میں دل لگانے کی کوشش کریں، بس لگ جائے ٹھیک ہے، نہیں لگے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اس میں ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی عبادت کرنا ہم پر لازم ہے. تو جیسے اللہ نے کہا ویسے عبادت کریں گے تو اللہ اسی طرح قبول بھی کرے گا. جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر لیں. باقی وسوسوں کو زیادہ بھگانے کی کوشش کرتا ہے تو وسوسے اور آتے ہیں، کم نہیں ہوتے اس سے. رومان صاحب انڈیا سے، ہمارے ہاں فوڈ ایپس میں کھانے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اگر ہوٹل جائیں تو قیمت کم ہوتی ہے. کیا ہم کھانا ایپ سے آرڈر کر سکتے ہیں؟ زائد قیمت رشوت کے حکم میں تو نہیں آئے گی؟ نہیں بھائی، رشوت کے حکم میں کیوں آئے گی؟ فوڈ ایپس میں کھانے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، ہوٹل جائیں تو کم ہوتی ہے، تو کیوں زیادہ قیمت دے رہے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ایپ سے آرڈر کر سکتے ہیں تو وہ ایپلیکیشن والے اپنا کمیشن رکھ رہے ہوں گے نا، تو ٹھیک ہے، جائز ہے. میں نے نامحرم کو دھوکہ دے کر اس کا پیسہ کھا لیا، اس کا کفارہ بتائیں. بھائی محرم کا کھایا ہو یا نامحرم کا کھایا ہو، پیسہ تو کھا لیا نا. تو کفارہ یہی ہے کہ پیسے واپس دیں اس کو، کسی بھی نام سے دے دیں، گفٹ اور ہدیے کے نام سے دے دیں. مقصد اس تک پیسہ لوٹانا ہے، وہ آپ کو لوٹانا پڑے گا. مفتی صاحب، جیسے اسلام اللہ کی طرف سے ہے تو یہودیت اور عیسائیت بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو پھر اسلام ہی کیوں قابل قبول ہے، یہودیت اور عیسائیت قابل قبول کیوں نہیں؟ یہ تینوں مذہب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام. لیکن اللہ ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ یہودیوں نے یہودی مذہب میں تحریف کی ہے، عیسائیوں نے عیسائی مذہب میں، عیسائی کتابوں میں تحریف کی ہے. وہ اپنے اصل مذہب پہ قائم نہیں ہے. تبھی ان مذہبوں کو منسوخ کر کے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تاکہ جو تورات اور انجیل کی جو اوریجنل تعلیمات ہیں وہ زندہ ہوں. ان میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے، پھر تمام پیغمبروں پر ایمان ہے بشمول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ جب وہ منسوخ شدہ مذہب ہیں تو ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اب اسلام ہی ہے. تو جب تک اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا اس پر عمل کیا جا سکتا تھا، لیکن جب اسلام آ گیا ہے تو نبی کی نبوت تمام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے. ارسلت الی کافۃ للناس، آپ نے فرمایا مجھے ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. تو اس لیے اب آپ کی نبوت پہ ایمان لانا اور آپ کو فالو کرنا ضروری ہے. یہاں تک کہ صحیح حدیث میں نبی نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوں تو وہ بھی میری ہی اتباع کریں گے، اور میری اتباع کے بغیر ان کی نجات بھی ممکن نہیں ہے. اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ہی کو فالو کریں گے.
اگر کوئی اہل کتاب اسلام قبول کرے تو کیا وہ اپنا مذہب مکمل طور پر چھوڑ دے گا؟ جی ہاں، اس کو مکمل اسلام کو فالو کرنا پڑے گا، اور اسلام میں بہت ساری چیزیں اس کے مذہب کے مطابق ہیں، تو مکمل چھوڑنے کا مطلب وہ بالکل برات کا اعلان کر دے۔ باقی بہت ساری چیزیں اسلام جو عیسائیت میں صحیح چیزیں تھیں اسلام نے ان کو باقی رکھا ہے، جیسے عقیدہ توحید جو اسلام کا اصل، عیسائیت کا جو اصل عقیدہ ہے وہ تو عقیدہ توحید ہے، تو اسلام نے اس کو باقی رکھا ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ کی اوریجنل تعلیمات تو اسلام ہی بتاتا ہے۔ مفتی صاحب، جو دعائیں عربی میں ہیں ہم ان کو عربی میں ہی کیوں پڑھتے ہیں جبکہ ان کا ترجمہ ہماری زبان میں ہو سکتا ہے؟ تبرکن پڑھتے ہیں تاکہ جو قرآن و سنت میں جو دعائیں ثابت ہیں وہ دعاؤں کے الفاظ جو ہے ہم وہی ورڈنگ ہمارے زبان سے نکلے جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے، تو برکت کے لیے۔ باقی یہ ایک الگ بات ہے کہ دعا کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ دعا مانگنے میں آپ کو مزہ آئے، دل لگے، اور آپ کو پتہ تو چلے کیا مانگ رہا ہوں، اس لیے ان دعاؤں کا ترجمہ یاد کرنا چاہیے، اور جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ عربی الفاظ کا ترجمہ کیا ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ پھر وہ اپنے الفاظ میں دعا مانگا کرے۔ چھرے والی بندوق سے شکار کرنے سے اگر پرندہ فوراً مر جائے تو ذبح کرنے سے حلال ہو جائے گا؟ نہیں، مر جائے تو پھر مرنے کے بعد ذبح کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ باقی چھرے والی بندوق یعنی آگے اگر اس بندوق کے بلیڈ ہے اور اس طرح کوئی چیز نکل کے جا رہی ہے جس میں دھار ہے، تو وہ اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے فائر کیا ہے اور وہ دھار جا کے لگی ہے اس کے، تو پھر اگر وہ جانور مر بھی جائے اور آپ کو ذبح کرنے کا موقع نہ ملے تو بھی حلال ہے وہ۔ اسی طرح وہ گولی جس کے آگے بہت باریک نوک ہوتی ہے، باریک نوک ہو، جو ایسے جو ہے نا چبھنے والی نوک ہو، تو اس گولی کا شکار بھی حلال ہے۔ لیکن اگر گولی جو نارمل جیسے کلاشن کوف کی یا ٹی ٹی وغیرہ کی گولی یہ آگے سے گول ہوتی ہے، تو اس سے اگر جانور مارا تو ذبح کیے بغیر حلال نہیں ہوگا، اگر وہ گولی سے ہی مر گیا تو پھر حلال نہیں ہے۔ کیا پرندوں کو پنجروں میں قید کرنے سے گناہ ہوتا ہے؟ نہیں، گناہ نہیں ہوتا، اگر کیونکہ وہ عادی ہو جاتے ہیں اس پنجرے میں، جانور بہت جلدی بھول جاتا ہے، لیکن بہرحال بلا وجہ جانوروں کو قید کرنا کوئی اچھا کام ہے نہیں۔ کوئی آپ کا اگر اس میں کوئی فائدہ ہے، کوئی تجارت ہے، کوئی بزنس ہے، یا پل جاتے ہیں وہ جانور جس سے آپ مانوس ہوتے ہو تو پھر جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تنگ کرنے کے لیے جانوروں کو پنجروں میں قید کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ شاہ جمال انصاری انڈیا سے، کیا دیور بیوہ بھابھی کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دے سکتا ہے؟ جی، اگر وہ بھابھی غریب ہے تو دے سکتا ہے۔ اگر بیوی سے زنا ہو جائے تو اس کا شوہر سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ہے، نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ انتہائی کبیرہ گناہ ہے شادی شدہ مرد یا عورت کا زنا کرنا۔ میرے 6 مہینے کے بچے نے میرے کپڑوں پر پیشاب کر دیا اور میں نے بھول کر انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لی، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں جی، نماز لوٹانی پڑے گی۔ کیا مرد لمبے بال رکھ کر پونی باندھ سکتے ہیں؟ جی، باندھ سکتے ہیں۔ غیر مسلم کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ عشاء کے بعد سورہ آل عمران اور سورہ مزمل پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن اس کے الگ سے فضیلت کی میرے علم میں کوئی دلیل نہیں ہے، تو ویسے ہی کوئی پڑھ رہا ہو تو ٹھیک ہے۔ اسامہ صاحب، ہمارے یہاں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کچھ نوجوان جا کر قبر کھودتے ہیں، اس میں ہماری جمعے کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں، اس کو دوبارہ کیسے ادا کیا جائے؟ اور قبر کھودتے وقت ظہر اور عصر کی نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں تو ہم اس کی قضا پڑھ لیتے ہیں۔ حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ دوسرے کی قبر کھودتے ہوئے اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہو بھائی؟ اپنی جہنم کیوں کھود رہے ہو آپ؟ جمعے کی نماز بھی آپ پر واجب ہے، وہ پڑھنی پڑے گی، اور ظہر عصر کی نماز بھی لازم ہے۔ جنازے میں یا تجہیز و تکفین میں نمازیں قضا کرنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اور قبر کھودتے ہوئے نماز قضا ہونے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ وضو کر کے جاؤ، یا وہیں پانی بھی ہوگا کہیں نہ کہیں، قبر کھودنے کے دوران نماز کا ٹائم آئے تو وہیں جماعت سے نماز پڑھو، ظہر پڑھو، پھر عصر کے ٹائم پہ عصر پڑھو، تو قضا کیوں ہو رہی ہے؟ کبیرہ گناہ اسلام میں، خوب سمجھ لو، فرض نماز قضا کرنا۔ مفتی صاحب، ہمارے یہاں انڈیا میں مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں سے تعلقات بنا رہی ہیں، اس کے بارے میں کچھ ریکارڈ کرائیں۔ جب آخرت کا خوف ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو۔ مقولہ ہے نا، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو۔ کسی مسلم عورت کا کسی غیر مسلم مرد سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، وہ نکاح ہے ہی نہیں، وہ زنا ہے۔ تو بدکاری پہ نکاح کا لیبل لگانا، اس میں تو کفر کا خطرہ ہے، تو اس لیے یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ اسلام کی ایک قسم کی اہانت بھی ہے، توہین بھی ہے۔ تو آخرت کا خوف کرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ باقی غیر مسلموں سے ہمیں حکم ہے کہ ہم نارملی اچھا سلوک کریں،
لیکن شریعت کی ایک باؤنڈری ہے بھائی، نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح مسلم کا مسلم ہی سے ہوگا، مسلم لڑکی کا مسلم مرد ہی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ مفتی صاحب میں نے اپنے بچے کی پیدائش پر اس کے دونوں کانوں میں اذان دے دی، اقامت نہیں دی، اب 18 مہینے گزر چکے ہیں، اب اس غلطی کو کیسے ٹھیک کرنا ہوگا؟ بس وہ جو دوسرے کان میں اذان دی وہ اقامت ہی سمجھی جائے گی۔ اب احتیاط اسی میں ہے کہ آپ دوسرے کان میں اقامت دے دیں، کوئی بات نہیں ہے، قد قامت الصلاۃ کے الفاظ ہی اضافہ کرنے ہیں نا، تو احتیاط ہے اس میں، تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ وہ سنت پوری ہو جائے گی اس سے۔ میرے 6 مہینے، اچھا یہ ہو چکا ہے۔ اگر نماز میں سورت بھول جائیں اور پھر دوسری سورت شروع کر دیں تو نماز صحیح ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی صحیح۔ میری والدہ کو ہر جگہ اللہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، 12 سال ہو گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ خیر کرے۔ کیوں نظر آتا ہے بھائی؟ کیا بار بار بعض دفعہ دماغ میں وہ تصور بٹھا لیتی ہوں گی، اس لیے وہ تصور جم جاتا ہے دماغ میں؟ تو باقی یہ کہ اگر کوئی ایب نارملٹی نہیں ہے والدہ کی دیگر ایکٹیویٹیز میں تو پھر ٹھیک ہے، آنے دیں، اچھی بات ہے۔ اور اگر زندگی کے باقی چیزوں میں بھی کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں یا کچھ ایب نارملٹی کی طرف والدہ کی کیفیت جا رہی ہے تو پھر میرا خیال ہے ڈاکٹر کو بتانا چاہیے۔ غسل جنابت میں اگر بالوں میں تیل لگا ہو تو کیا شیمپو کرنا ضروری ہوگا تاکہ تیل ہٹ جائے؟ نہیں جی، تیل کے اوپر بھی پانی بہانا دینا کافی ہے، شیمپو ضروری نہیں ہے۔ اخشید علی حیدرآباد انڈیا سے، اگر کوئی جعلی ڈگری پر نوکری کر رہا ہو تو اس کی کمائی حلال ہوگی؟ جی کمائی کا تعلق ڈگری سے نہیں ہے، اس کام سے ہے جو کام آپ اگر کام ذمہ داری سے پورا کر رہے ہیں تو اس کی تنخواہ حلال ہے۔ باقی جعلی ڈگری بنوانا ایک الگ ناجائز کام ہے، دھوکہ ہے، لیکن اس کا تنخواہ سے تعلق نہیں ہے۔ تنخواہ کا تعلق آپ کے کام سے ہے، جو کام آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے وہ اگر دل جمی سے کر رہے ہیں، صحیح طریقے سے کر رہے ہیں تو پھر آپ کی آمدن حلال ہے۔ میت پر کچھ عرصے بعد دوسری میت دفن کرنا کیسا ہے؟ جی جائز ہے اگر اس پرانی میت کے اثرات ختم ہو جائیں تو۔ عام نارمل جو ہے نا زمین میں، جو نارمل زمین ہے، بہت زیادہ ٹھنڈا علاقہ نہ ہو، نارمل ٹیمپریچر والی زمین، اور بہت زیادہ نمکیات بھی زمین میں نہ ہو، تو نارمل جو زمین ہے اس میں 10 سال میں میت ختم ہو جاتی ہے، صرف ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ 10 سال کے بعد اسی قبر میں دوسری میت کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ کیا قبر میں جزا سزا ہوگی اور کیسے ہوگی؟ قبر میں جزا سزا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ حدیثوں میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ جو نیک آدمی کی قبر ہے وہ کھول دی جاتی ہے، یہ برزخی قبر ہے جس کا محل یہی مادی قبر ہے، وہ ہمیں ایسے نظر نہیں آئے گا کہ قبر کھلی ہوئی ہے، بالکل ایسے میت پہ حالات گزرتے ہیں جیسے کوئی سوتا ہوا شخص ہوتا ہے۔ اب سو تو اسی بستر پہ رہا ہے، حالات تو اسی بستر پہ ہیں، لیکن وہ عالم خواب میں ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب ہم اس مادی قبر میں مردے کو دفناتے ہیں تو اسی مادی قبر میں اللہ اس کے لیے ایک برزخی قبر بنا دیتے ہیں، تو وہ کشادہ بھی ہوتی ہے، اگر وہ نیک اعمال والے ہیں اس میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اگر وہ برے اعمال والا ہے تو وہ بھیجتی ہے اس کو، ہڈیاں پسلیاں اس کی جو ہے وہ دبوچتی ہیں، اور جہنم کی آگ کے اثرات اس قبر میں آتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں فرعونیوں کے بارے میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ صبح و شام فرعون کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، یہ قبر کا عذاب ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ میں جاب کرتی ہوں اور میرے 2 بچے ہیں جن کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے، اور میرے شوہر اپنی جگہ سے خود اٹھ کر پانی بھی نہیں پیتے اور مجھے ذہنی طور پر پریشان بھی کرتے ہیں، ایسے شوہر کے ساتھ رہنے کا کیا حکم ہے؟ جاب کرنا آپ کی ذمہ نہیں ہے، شوہر کے ذمہ ہے۔ شوہر کو چاہیے جاب کرے، بیگم کو چاہیے گھر میں رہے۔ تو پھر اگر شوہر تھکے ہوئے ہوں اور بیگم سے پانی مانگے تو بیگم پانی بھی پلائے گی، کیونکہ ظاہر ہے وہ بیچارہ تھکا ہوا ہے، جاب کر رہا ہے۔ اب کام ہی الٹا ہو رہا ہے، بیگم جاب کر رہی ہے، شوہر گھر میں پڑا ہوا ہے، تو ظاہر ہے بیگم جب جاب کر کے تھکی ہوئی آئے گی تو گھر کے کام بھی کرے، باہر کے کام بھی کرے، تو یہ تو پھر ظلم ہے نا عورت پہ۔ تو آپ کے گھر کا سسٹم ہی صحیح نہیں چل رہا، تو اس لیے ساری چیزیں پھر الٹی چل رہی ہیں۔ تو سسٹم کو صحیح کر دیں، اور جو سسٹم بنایا ہوا ہے اس کو ختم کر دیں، سسٹم کے تحت لے آئیں اس کو۔ تو پھر مجھے امید ہے کہ پھر جب یا تو شوہر خود اس کے پانی پی لے گا یا آپ کو کہے گا تو آپ کے لیے پلانا آسان ہوگا، کیونکہ آپ تھکی بھی نہیں ہوں گی بہت زیادہ۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بعض گاؤں میں ہم نے دیکھا ہے گھر کے باہر کے کام بھی عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، گھر کے کام بھی عورتیں، تو وہ ظلم ہے عورت کے اوپر، ایک طرح کے کام عورت کر سکتی ہے۔
تو سسٹم کے بجائے اس کو سسٹم کے تحت لے کر آئیں تو پھر صحیح ہو جائے گا، امید ہے انشاءاللہ۔ باقی شوہر کے ساتھ رہنے کا کیا حکم ہے، تو میں تو یہی کہوں گا جب تک میاں ہے تو میاں کو ہوتا ہی اس لیے کہ اس کے ساتھ رہا جائے۔ اگر وہ بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے، بیسک نان نفقہ ہی نہیں اٹھا رہا آپ کا، بیسک ذمہ داری نہیں اٹھا رہا اور جاب بھی آپ کر رہی ہیں، گھر کے کام بھی آپ کر رہی ہیں، وہ گھر میں بیٹھ کے صرف پیڑے کھا رہا ہے، اور جبکہ وہ کر سکتا ہے جاب بھی، تو خالی پیڑے ہی کھا رہا ہے، تو پھر آپ اس شوہر سے علیحدگی مانگ سکتی ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ شوہر لیس ہونے کے بعد ایسا نہ ہو اس سے بڑی آزمائش میں پڑ جائیں آپ۔ اگر بچے بہت زیادہ ضد کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی ضد کو پورا نہ کریں تاکہ ضد کرنے کے عادی نہ ہو۔ بچے جب ضد کرتے ہیں آپ ان کی ضد کو پورا کرتے رہیں تو ضدی بن جاتے ہیں، تو کچھ باتیں ان کی مان لیں، کچھ بولیں نہیں ہے، روتے رہو تو کچھ ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہو جائیں گے خود ہی انشاءاللہ۔ ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی بہت بیمار ہو تو سورہ یاسین پڑھ کر سنانی چاہیے، اگر خود بیمار ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ میرے علم میں کوئی ایسی صحیح حدیث ہے نہیں کہ وہ بیمار ہو تو سورہ یاسین پڑھنے سے فائدہ ہوگا، تو باقی بطور رقیہ سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خود بیمار ہو تو بھی سورہ یاسین پڑھ لیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں تو حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں رقیہ ہے، رقیہ کا مطلب علاج ہے، یہ تو بہتر یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں جس کا حدیث میں ذکر ملتا ہے۔ محمد عرفان یو پی سے، میرے والدین فالتو کام بہت کرتے ہیں جس سے نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوتا، میں انہیں منع کرتا ہوں تو مجھے گالیاں دیتے ہیں، ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو جب گالیاں آپ کو پسند نہیں ہیں تو پھر آپ کو ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے جس سے والدین گالیاں دیں، یا نہ ٹوکیں آپ والدین کو، جو فالتو کام کر رہے ہیں تو آپ کرنے دیں۔ تو آپ جب فالتو کام سے روکتے ہیں تو والدین ایک اور فالتو کام شروع کر دیتے ہیں آپ کو گالیاں دینے کا، تو کیوں ڈبل فالتو کام کروا رہے ہیں؟ جتنے فالتو کام کر رہے ہیں اسی پر ان کو گزارا کرنے دیں، آپ مزید ان سے فالتو کام مت کروائیں۔ تو آپ بس اپنے کام سے کام رکھیں، ابا اماں کو زیادہ سمجھانے کی کوشش نہ کریں۔ ہماری مسجد کے امام صاحب نے محلے کے ایک بیمار بکرے کے لیے مسجد میں نماز کے بعد دعا کروائی کہ اللہ اس کو صحت عطا فرمائے، سبحان اللہ، اور اس کی تکالیف کو دور فرمائے۔ کیا اس طرح مسجدوں میں بکروں کے لیے دعا کرنا ٹھیک ہے؟ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، کوئی تھانہ یا نہیں ہے جہاں لوگوں کی گمشدہ چیزوں کے اعلانات ہوں، اور نہ بکروں کی دعاؤں کی جگہ ہیں۔ تو بکرے بلے تو پتہ نہیں کس کس کے بیمار ہوتے رہتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ باقی امام صاحب کو محبت سے سمجھا دیں، امام صاحب کوئی ایسا نہ کیا کریں آپ آئندہ، مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں مانے تو چھوڑ دیں امام صاحب کو اپنے حال پہ۔ آنا تو اس بکرے نے ہو سکتا ہے کٹ کے امام صاحب کے پیٹ میں ہی ہو، ٹھیک ہے نا، تو امام صاحب تو اپنا نقصان کر رہے ہیں اس کی صحت کی دعا کر کے۔ اچھا خیر، میں عالمہ کا کورس نہیں کرنا چاہتی اور میرے گھر والے مجھے زبردستی عالمہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا گھر والوں کا زبردستی کرنا جائز ہے؟ میں آپ کو مشورہ دوں گا، جب اتنے اچھے کام کی دعوت دے رہے ہیں آپ کے گھر والے، آپ کو عالمہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ بن جائیں۔ آپ کا دل نہیں لگ رہا تو بعض دفعہ نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن جب انسان پڑھنا شروع کرتا ہے دل لگ جاتا ہے۔ تو باقی زبردستی تو نہیں کرنی چاہیے، تعلیم ایسی چیز نہیں ہے جو زبردستی حاصل ہو، اس میں تو جب تک اپنا دل نہیں ہوتا تو نہیں کوئی بن پاتا۔ تو زبردستی کو تو میں کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کروں گا، حوصلہ افزائی نہیں کروں گا، زبردستی نہ کریں گھر والے۔ لیکن آپ کو ویسے میں مشورہ دے رہا ہوں کہ اتنی اچھی فیلڈ ہے، دین کا علم آپ حاصل کریں گی تو بن جائیں، بہت اچھی بات ہے، زبردستی کے بغیر بن جائیں، اپنی خوشی سے بن جائیں آپ عالمہ۔ محمد معاذ بہاول نگر سے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف اور روضہ مبارک پر پڑھا جانے والا سلام خود سنتے ہیں یا فرشتوں کے ذریعے سنتے ہیں؟ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جب کوئی دور سے نبی پر درود پڑھتا ہے، صحیح حدیث ہے، تو فرشتے وہ درود نبی پر پہنچاتے ہیں، اور جب نبی کے قریب، قبر کے قریب کھڑے ہو کر آپ سلام پڑھتے ہیں، نبی کو سلام کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس سلام کو سنتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے، اس پر کچھ لوگ اشکال کرتے ہیں، لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں نبی کی قبر پہ ہزاروں لوگ درود و سلام پیش کر رہے ہیں، تو کیا سب کا سلام سنتے ہیں، سب کو جواب دیتے ہیں؟ بھائی یہ معجزہ ہے، برزخ کے حالات کو آپ دنیا کے حالات پر قیاس نہیں کر سکتے، وہاں ٹائم کے یونٹ الگ ہیں، یہاں ٹائم کے یونٹ الگ ہیں۔ تو جب حدیث میں ایک چیز ہمیں بتا دی تو ہم اس کو مان لیتے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ جب نبی کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر سلام پڑھا جائے تو آپ بنفس نفیس سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اور جب دور سے سلام پڑھا جائے قبر کے دور سے تو فرشتے وہ سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔
کیا مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ یہاں آئرلینڈ میں ایک مسجد نے مغرب اور عشاء اکٹھے پڑھنے کا اعلان کیا، کیا اس کی کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیں، اختلافی مسئلہ ہے مغرب اور عشاء کو اکٹھے پڑھنا، تو حالت اقامت میں تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ مسافر جب آپ سفر میں ہوں تو پھر امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک کے نزدیک جائز ہے سفر کی حالت میں کہ آپ مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ سکتے ہیں۔ احناف کے نزدیک بھی جائز ہے سفر میں مغرب عشاء اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ مغرب کو آپ نے ڈیلے کرنا ہے، جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے اس بارے میں انشاءاللہ ایک بہت جلد ایک کلپ بھی ریکارڈ کروانے والا ہوں، پورے ریفرنسز کے ساتھ اس مسئلے کو مدلل بیان کروں گا کہ مغرب کو آپ نے ڈیلے کیا عشاء کے قریب، عشاء کا وقت داخل ہونے سے پہلے آپ نے مغرب پڑھ لی، تھوڑا سا آپ ٹھہرے اور پھر عشاء کا وقت داخل ہوتے ہی آپ نے عشاء پڑھ لی، تو یہ جائز ہے۔ اور یہ صرف سفر میں جائز نہیں ہے احناف کے نزدیک، حضر میں بھی جب کوئی ضرورت ہو تو اس طرح کر سکتے، جیسے بیمار آدمی ہے اس کے لیے بار بار وضو کرنا مشکل ہے، تو وہ اس طرح سے ظہر عصر کو بھی جمع کر سکتا ہے اور مغرب عشاء کو بھی۔ تو اس بارے میں احناف کا جو موقف ہے دلائل کی دنیا میں بہت مضبوط ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری کی حدیث ہے کہ نبی نے کبھی بھی دو نمازوں کو اکٹھا نہیں پڑھا ہے سوائے حج کے موقع کے، تو حج میں جو ہے نا وہ تو ظہر کے ساتھ ہی عصر اور مغرب کو مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کبھی بھی دو نمازیں آپ نے اکٹھی نہیں پڑھی ہے۔ تو مطلب یہی ہے کہ اکٹھی ایسے کہ ظہر کو عصر کے وقت کے اندر لے گئے ہوں یا عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھ لیا ہو ظہر کے وقت میں ہی، اس طرح اکٹھی نہیں پڑھی ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں اکٹھی پڑھنے کی حدیث بھی بیان کی ہے، تو ایک طرف عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ اکٹھی نہیں پڑھی، ایک دفعہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھی ہے، تو ظاہر ہے نہیں پڑھی کا مطلب یہ کہ ایسی اکٹھی کہ ظہر کو عصر کے وقت تک لے گئے، یعنی وقت کے اندر داخل کر دیا، یا عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھ لیا، ایسا نہیں اکٹھی کی۔ ہاں ایسی اکٹھی کی ہیں کہ ظہر کو ڈیلے کیا، عصر کے قریب لے گئے اور ظہر کے ساتھ عصر، یعنی ظہر آخری وقت میں پڑھی اور پھر عصر کا وقت داخل ہوتے ہوئے عصر پڑھ لی، اور مغرب کو عشاء کے قریب لے گئے اور مغرب پڑھی، تھوڑی دیر ٹھہر کے فوراً عشاء پڑھ لی۔ تو بخاری کی حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، بعد میں باقاعدہ میں انشاءاللہ پورے ریفرنسز کے ساتھ یہ اس پہ میں ریکارڈ کروا دوں گا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب، ہم نے سنا ہے کہ آپ مماتی ہیں۔ بھائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حیات کا قائل ہوں، برزخی حیات ہے، بہت طاقتور ہے، اور اس حیات کا آپ کے جسد اطہر سے گہرا تعلق ہے، بہت قوی نوعیت کا تعلق ہے، اور اس طاقتور تعلق کی وجہ سے ہمارے بعض اکابر نے اس کو دنیاوی حیات سے تعبیر کیا ہے، لیکن حقیقت میں ہے وہ برزخی ہی حیات اور یہی ہمارے علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، اور یہی المہند المفند میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس کو جو دنیاوی حیات سے تعبیر کیا گیا ہے وہ مجازاً تعبیر کیا گیا ہے، یہی ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے، ورنہ اصل میں وہ برزخی حیات ہے، لیکن اس کا اس جسد اطہر سے گہرا تعلق ہے۔ دنیا کے لحاظ سے آپ دنیا سے جا چکے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں دنیا سے، اب اس تعبیر کو آپ حیاتی کہیں مماتی کہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن وہی عقیدہ ہے جو المہند المفند کا ہے، اور وہی میرا عقیدہ ہے جو اکابر علماء دیوبند کا ہے، وہی عقیدہ، اور وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا کہ برزخی حیات ہے، بہت طاقتور ہے، اور اس برزخی حیات کا اس جسد اطہر سے تعلق ہے۔ کس نوعیت کا تعلق ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا شہداء کے بارے میں کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو انبیاء کی حیات تو شہداء سے بھی زیادہ پاورفل ہوتی ہے، وہ اور زیادہ طاقت کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، لیکن اس زندگی کو زیادہ ایکسپلین کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تو اس سے آگے ہمیں اس میں بڑھنا نہیں چاہیے۔ میری بیٹی جب بھی قبرستان سے گزرتی ہے تو بیمار ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پانی بھی ہضم نہیں کر پاتی، میں کیا کروں؟ دیکھیں بعض دفعہ نا بچے کے لاشعور میں خوف بیٹھ جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ جتنی بھی خوف والی بیماریاں ہیں نا ان کی بنیاد بچپن میں ہی پڑتی ہے، جو بڑے ہو کر پھر قائم رہتی ہے۔ بعض دفعہ بچے اس مجلس میں ایسی مجلس میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، وہاں موت کا بہت تذکرہ ہوتا ہے، مردوں کا، چڑیلوں کا، جنوں کا، بھوت کا، تو بچے کے لاشعور میں خوف بیٹھ جاتا ہے تو وہ قبرستان سے گزر نہیں پاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے بچپن میں یہ بھگت چکا ہوں۔ ہم اسکول میں کلاس فیلوز تھے، جو کچھ دوست ہیں نا ہمیں مردے اور یہ باتیں جن چڑیل کا کر کے بہت ڈراتے تھے، تو مجھے یاد ہے مجھ میں اتنا خوف بیٹھ گیا تھا 9-10 سال کی عمر میں کہ میں کسی مردہ کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اور میں قبرستان سے گزر نہیں سکتا تھا، میری حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے خود اس کا علاج کیا۔ مجھے بچپن میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ایب نارملٹی کی طرف میں جا رہا ہوں، تو میں نے کیا کیا، اس موضوع پہ سوچنا چھوڑ دیا، کچھ وقت کے لیے قبرستان سے گزرنا چھوڑ دیا، میتوں کو، مردوں کو دیکھنا چھوڑ دیا، تو آہستہ آہستہ وہ سب کچھ بالکل دماغ سے
جو ہے وہ نکل گیا اور میں نارمل ہو گیا. اللہ کا شکر ہے, مجھے قبرستان جانے سے کچھ نہیں ہوتا. مردے بھی بہت دیکھے ہم نے تو لیکن یہ بچپن میں جو ہے نا بچوں کو ڈرانا, جن چڑیل بھوت, آج کل مائیں ایسا کر رہی ہوتی ہیں, جن بابا آئے گا بھو بھو کر کے ان کو ڈرا رہی ہوتی ہیں. بہت ڈینجرس ہے یہ. بچوں کو راتوں میں بہادر بنائے, بولیں کچھ نہیں ہے, کوئی جن چڑیل بھوت نہیں ہے, چل نکل, شاباش جا یہ دکان سے فلاں چیز لے کر آ, رات کو نگرانی بھی کریں, کوئی چور ڈاکو نہ اچک لے اس کو. تو بچوں کو بہادر بنانا چاہیے. ہماری مائیں الٹا بچوں کو ڈرا رہی ہوتی ہیں, دوست احباب ڈرا رہے ہوتے ہیں, جن چڑیل کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں. امریکہ یورپ میں ہم نے دیکھا ہے, وہاں کے بچے, ان کے بارے میں سنا ہے ہم نے کہ وہاں کے بچے جن چڑیل بھوت سے نہیں ڈرتے, کیونکہ گورے ان کو جن چڑیل بھوت بتاتے نہیں ہیں. تو اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچا کے رکھنا چاہیے. تو آپ کی بچی جو قبرستان سے گزرتی ہے, بیمار ہو جاتی ہے, اس کے وہ ایک لاشعور میں خوف بیٹھ چکا ہے اس کے, تو اب اس کو نارمل روٹین میں خوش رکھیں آپ, یہ نہ گزاریں قبرستان سے اس کو, تاکہ وہ اس کو یادیں بالکل ختم ہو جائیں اور قبرستان کو ایک نارمل اسپیس سمجھنا شروع کر دے. اب آپ دیکھیں نا, یہ گورکن جو ہے, ان کی زندگیاں قبرستانوں میں گزرتی ہیں. میں نے گورکن سے انٹرویو لیا, وہ 20 سال سے قبرستان میں ہی سوتا ہے, قبرستان میں ہی اٹھتا ہے. میں نے کہا کوئی چڑیل بھوت دیکھی؟ کہہ رہے ہم نے تو کبھی کچھ نہیں دیکھا, نہ چڑیل نہ بھوت. تو وجہ اس کی ہے کہ وہ اس کے لیے نارمل ہے. تو زندہ سے تو انسان کو خطرہ ہو سکتا ہے, مردہ بیچارہ کیا کرے گا؟ ڈریں تو زندہ سے ڈریں, کوئی مار نہ دے, کوٹ نہ دے, گالی نہ دے دے. جب مر گیا تو بیچارہ وہ تو اپنا کچھ نہیں کر سکتا, آپ کا کیا بگاڑے گا وہ. لیکن ہمارے یہاں زندہ سے نہیں ڈر رہے ہوتے, مر جائے تو اس کے کپڑے بھی نہیں پہنتے مردہ کے, اور اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے, اور اس کی قبر پہ بھی نہیں جاتے, ڈر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بے وقوفی والی بات ہے. تو اب بچی کا حل یہی ہے, نفسیاتی کسی ڈاکٹر کو بھی دکھائیں, جو سائیکیٹرسٹ ہو یا سائیکولوجسٹ ہو, اس کو بھی دکھائیں آپ. تو وہ انشاءاللہ اس میں بہتر گائیڈ کر سکتا ہے. اور فی الحال کچھ وقت کے لیے قبرستان اور قبر کی باتیں اور موت کی باتیں اور جن چڑیل کی باتیں اس کے سامنے چھوڑ دیں, قبرستان سے گزاریں بھی نہیں اس کو. تو نارمل کنڈیشن میں انشاءاللہ آ جائے گی, اللہ نے چاہا تو. اور صحت کا بھی خیال رکھیں, اس کا جسمانی صحت سے بھی بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. کمزور لوگوں کے دل میں خوف جلدی بیٹھتا ہے, طاقتوروں کے دل میں خوف نہیں بیٹھتا. باقی کسی عامل کے پاس لے گئے تو پھر میں لکھ کے دے دوں آپ کو, زندگی بیڑا غرق اس بچی کا. کسی اگر روحانی عامل کے پاس لے گئے نا علاج کے لیے, تو پھر اس کا تو بیڑا غرق ہوگا, وقتی طور پہ ٹھیک ہو جائے گی وہ, لیکن پھر آپ کا بھی اور آپ کے گھر والوں کا بھی اور آپ کی نسلوں کا بھی بیڑا غرق. ساری زندگی جن چڑیل بھوت سے کبھی نکلو گے نہیں. پھر یہی ہوگا, فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے وہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا, ڈمکانے نے یہ کر دیا. یہ اسی میں زندگی, ایسی نحوست اس کی آتی ہے, زندگی اسی میں گزر جائے گی. کیا کنواری لڑکیاں مہندی لگا سکتی ہیں؟ جی لگا سکتی ہیں. میرا دوست ماضی میں کی گئی چوریوں اور فراڈ کی رقم صدقہ کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. تو کیا جو وہ گھر میں ماں باپ کو پیسے دیتا ہے اس میں صدقے کی نیت کر سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائی, اگر ماں باپ, یعنی یہ جو صدقہ واجبہ ہے اولاد کو اور ماں باپ کو نہیں دیا جا سکتا, ماں باپ کے علاوہ کسی اور کو دیں, اور ثواب کی نیت کے بغیر. لڑکیوں کو کتنا پردہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, جوان لڑکی کو افضل ترین عمل یہ ہے کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پردہ کرے. جیسے کہ امہات المومنین پردہ کیا کرتی تھی, چہرہ بھی چھپاتی تھی, ہاتھ بھی چھپاتی تھی. اسی طرح عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا, یا علماء صلحاء جو بڑے لیول کے علماء صلحاء ہیں, ان کے گھروں میں ایسا ہی پردہ ہے. اور یہ شریعت میں اس کو مخدرات کہا جاتا ہے, بہت سخت پردہ. تو پردہ لڑکی جتنا زیادہ کرے گی شریعت میں وہ قابل تعریف ہے, تو مکمل اس کو پردہ کرنا چاہیے. باقی گنجائش کا معاملہ جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ اس لیول کا پردہ اگر وہ نہیں کر سکتی تو پھر گنجائش والا معاملہ کیا ہے کہ بھئی چہرہ اور ہاتھ یہ اختلافی مسئلہ ہے. راجح قول کے مطابق دلیل کے لحاظ سے جو قول مضبوط ہے وہ تو یہی ہے کہ عورت چہرہ اور ہاتھوں کا پردہ لازمی کرے. لیکن جیسے اب کوئی بالکل ہی ایکٹریسز ہوتی ہیں, بالکل ہی بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں, وہ دین کی طرف آنا چاہتی ہیں, تو وہ ایک دم اس ایکسٹریم لیول پہ نہیں جا سکتی. تو ان کو گنجائش دی جا سکتی ہے کہ چلو بھائی اس میں اختلاف ہے چہرے اور ہاتھ کے پردے میں, تو مجبوری میں آپ چہرہ اور ہاتھ کھول سکتی ہیں. لیکن ہماری رائے میں یہ دلیل کے لحاظ سے کمزور قول ہے, اس پہ فتویٰ نہیں ہے. لیکن بہرحال سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, تو اتنی بھی گنجائش دی جا سکتی ہے کہ چلو بھائی فل پردہ نہیں کیا تو اختلاف سے فائدہ اٹھا لیا, فقہا کے اختلاف سے, تو یہ دوسرے درجے کا پردہ ہے. اور اگر اتنا بھی نہیں کرتی تو پھر وہ تو ناجائز, بالکل صریح حرام ہے. جیسے سر کے بال کھولنا, گردن کا پردہ نہ کرنا, کلائیاں کھولنا غیر محرم کے سامنے, یہ تو بالکل حرام درجے میں آتا ہے. تو دو پردے ہیں, یا تو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک چھپائے, یہ افضل ہے. اور دوسرا پردہ یہ کہ اسکارف لے لے, پورا جسم ڈھکا ہوا ہو, صرف ہاتھ اور چہرہ اور پاؤں کھلے ہوئے ہوں. تو یہ ان خواتین کو
اس کا مشورہ دیا جاتا ہے. جو مکمل پردہ نہیں کر پاتی تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو اس عزیمت پر عمل نہیں کیا تو ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی بے پردہ ہو جائیں, تو ان کو گنجائش کا پہلو اس میں دیا جا سکتا ہے. میرا دوست, اچھا یہ ہو چکا. پاکستان سے کسی نے پوچھا, میں پردہ کرتی ہوں, اب میری شادی ہونے والی ہے اور میرے والدین مجھے فورس کر رہے ہیں کہ میں اپنی شادی میں پردہ نہیں کروں کیونکہ سسرال والوں کو برا لگے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ضد نہیں کرو اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں, رو رہے ہیں کہ اچھا رشتہ پھر نہیں ملے گا. سسرال والوں نے مہنگی فوٹوگرافی کا بھی انتظام کروایا ہوا ہے, سسرال والوں کو پردے کا پہلے بتایا ہوا بھی تھا. میرے والدین کہہ رہے ہیں کہ شادی کے بعد پردہ کر لینا, رہنمائی فرمائیں. بے پردگی تو ناجائز ہے بھائی. دیور کے سامنے آنا اور دلہن کی تصویریں پھر ساری دنیا میں وائرل ہوتی ہیں, یہ تو ناجائز ہے. تو لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. جیسے آپ کو اچھے سسرال کی ضرورت ہے تو سسرالیوں کو بھی اچھی بہو کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے آپ کو عزیمت کا اظہار کرنا چاہیے, ڈٹ جانا چاہیے کہ نہیں بھائی میں پردے دار ہوں. ابھی آپ نے جو اپنا امیج دکھا دیا تو سسرال اسی طرح سے آپ کو ڈیل کرے گا. ابھی آپ ان کی باتوں میں آ کے بے پردہ ہو گئی اور شادی ہو گئی تو پھر ساری زندگی کے لیے ایک مصیبت ہی ہے. تو عزیمت کی بات یہی ہے کہ آپ ڈٹ جائیں پردے پہ کہ بھائی میں پردہ کروں گی. تو ان کو رشتہ کرنا ہوگا کریں گے, نہیں تو ان کو کوئی ماڈرن بہو ملے گی, پھر وہ جو ماڈرن بہو ان کے چپت لگائے گی. اور کیونکہ جو ماڈرن بہویں مارکیٹ میں آ رہی ہیں پھر ہر لحاظ سے ماڈرن ہے, وہ پھر کہیں بھی شریعت کو فالو نہیں کر رہی ہوتی. وہ کہتی ہیں جاؤ تم, ساس کیا ہوتی ہے, واٹ از ساس, کوئی میرے پر خدمت لازم نہیں ہے کوئی. وہ میں ماڈرن ہوں, ماڈرن تو پھر ماڈرن ہوتے ہیں نا, میں کیا اس کی ڈیٹیل میں جاؤں. آپ ڈٹ جائیں, اور شریعت اللہ رسول پہلے ہیں, ماں باپ اور سسرال بعد میں ہے. ہاں بدتمیزی کسی سے نہ کریں. آپ اپنی ساس کو کہہ دیں ایکسکیوز کر کے کہ دیکھیے میں, آپ میرے لیے قابل احترام ہے لیکن دیکھیے اللہ پہلے ہے اور میں آپ کی خدمت بھی کروں گی, آپ کے بیٹے کی بھی خدمت کروں گی, ایک اچھی بہو بن کے دکھاؤں گی, لیکن پلیز آپ مجھے اس میں فورس نہ کریں, مجھے پردہ کرنے دیں, تمیز سے بات کریں, دھمکیاں نہ دیں. تو امید ہے بہت سارے مسئلے تمیز سے الحمدللہ انشاءاللہ حل ہو جاتے ہیں. مسئلہ وہاں خراب ہوتا ہے جہاں آپ دھمکی پر آئے, بھائی میں تو کروں گی, تم نے روکنا ہے تو روک کے دکھاؤ. تو وہ سانس ڈر جاتی ہے کہ یہ ابھی ایسی تھڑیاں لگا رہی ہے, بعد میں پتہ نہیں کیا کرے گی. تو تمیز سے آپ ان کو سمجھا دیں, لیکن اس میں آپ لچک پیدا نہ کریں. قمر بہاول نگر سے, میرے والدین میری شادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں. رشتہ تلاش کرتے انہیں 6-7 سال ہو گئے, باہر سے کوئی رشتہ نہیں ملا, لیکن خاندان میں بھی رشتے ہیں, لیکن وہ میری شادی خاندان میں نہیں کرنا چاہتے. لیکن میرا ذہن خاندان میں ہی بن چکا ہے, اگر میں اپنے والدین سے علیحدہ ہوتا ہوں پھر ہی میری شادی ہو سکتی ہے, ورنہ نہیں. مہربانی کر کے مجھے اس کا حل بتا دیں. کر لیں شادی آپ. شادی کے بعد ماں باپ سے اکثر الگ ہی ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں تو سارے. اگر شادی کے بعد الگ نہ ہوتے تو آج جہاں آدم علیہ السلام کا گھر تھا نا, ہم سب وہیں رہ رہے ہوتے. تو اس بچے بڑے ہوتے ہیں, ان کی شادیاں ہوتی ہیں, الگ ہوتے ہیں, تو فطرت ہے, نیچرل ہے یہ. تو شادی میں ماں باپ اگر رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو اس میں غلط کر رہے ہیں. وہ آج کل گناہوں کا خطرہ ہوتا ہے. لڑکیوں کی بھی گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں, رشتے نہیں آ رہے. اسی وجہ سے نہیں آ رہے نا کہ ماں باپ اپنے بیٹوں کی شادی نہیں کرتے. تو آپ کر لیں, کوشش کریں, جہاں ماں باپ کہہ رہے ہیں وہاں کریں. نہیں مان رہے تو پھر کر کے بتا دیں ہو گئی ہے. اگر وہ الگ کرتے ہیں تو الگ رہ لیں آپ. البتہ ماں باپ سے تعلق قائم رکھیں, ان کا خرچہ پانی اٹھاتے رہیں, ان سے اخلاق سے ملتے رہیں, بس کافی یہی ہے. نکاح میں تاخیر نہ کریں. امریکہ سے کسی نے پوچھا ہے, سعودی عرب سے 50 گرام یا 100 گرام گولڈ لے کر انڈیا میں ہم جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں اگر ایئرپورٹ پر کسٹم آفیسر ہم کو چیک نہ کرے اور ہمارے پاس گولڈ ہو تو کیا سامنے سے جا کر اس کو بتانا ہے کہ میرے پاس گولڈ ہے, مجھ سے ٹیکس وصول کر لو. کسٹم والوں کی باتیں کسٹم والوں سے پوچھیں یا آپ انہی سے پوچھیں. میرے بھائی یہ مسئلہ میں نہیں بتا سکتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تہجد کا کیا ٹائم ہے, کیا ہم سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ جو کسٹم والوں کا مسئلہ ہے بڑا پیچیدہ ہے. اسمگلنگ تو ناجائز ہے کیونکہ غیر قانونی ہے, لیکن بعض اسمگلنگ کی صورتیں ایسی ہوتی ہیں گورنمنٹ خود کرنے دے رہی ہوتی ہے. وہ اوپر سے اس نے کہہ رہی ہوتی ہے اللیگل, لیکن گورنمنٹ خود کہہ رہی ہوتی ہے کرو. تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے بھائی, آپ روک لو. ناجائز کام ہے تو آپ روک لو. تو لوگوں کو آزمائش میں آپ مت ڈالیں. بعض دفعہ بارڈر پہ اسمگلنگ ہو رہی ہوتی ہے, گورنمنٹ کو پتہ ہوتا ہے, فوج کو پتہ ہوتا ہے, گورنمنٹ کے اداروں سے رابطہ کرو, وہ کہتے ہیں کرنے دو, ہم نے جب ہاتھ کھینچا ہوا ہے تو آپ کیوں فتوے دے رہے ہو کہ ناجائز ہے. تو اب گورنمنٹ ہی اس میں چشم پوشی سے کام لے رہی ہوتی ہے. پھر ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں بھائی جب آپ
پھر لیگل کر دو، کہتے ہیں نہیں لیگل نہیں کر سکتے، وار بہت زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی. تو کچھ قانون ایسے ہوتے ہیں گورنمنٹ نے کاغذ میں کچھ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، عملی دنیا میں کچھ اور ہوتے ہیں. تو اس میں ہم پھر خود فتویٰ دینے کے بجائے گورنمنٹ پہ ہی ڈال دیتے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ سے پوچھو کہ یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے، اگر انلیگل ہے تو روکتے کیوں نہیں اس کو. اچھا بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کسٹم آفیسر رشوت لے کے چھوڑ رہا ہے، گورنمنٹ کی اجازت نہیں ہے، تو کسٹم میں جو آفیسر ہے اس کو پکڑو نا پھر. تو اوپر تک سب نے اجازت دی ہوئی ہوتی ہے. تو بہرحال اصولی طور پر تو مسئلہ یہی ہے کہ جو کام غیر قانونی ہے اس میں وہ ناجائز ہے. شریعت نے حکم دیا ہے کہ ہم جائز کاموں میں گورنمنٹ کو فالو کریں، حکومت کی نافرمانی نہ کریں. لیکن گورنمنٹ ہی کے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ میں کچھ قانون ایسے ہوتے ہیں لکھے ہوئے کچھ اور ہوتے ہیں، پریکٹیکلی کچھ اور ہوتے ہیں. تو پھر مفتی اس میں فتویٰ نہیں دے سکتا. مفتی کہے گا بھائی یہ مسئلہ آپ گورنمنٹ سے ہی پوچھو، آپ ان سے پوچھو. ہم تو ایک اصولی بات کریں گے کہ انلیگل کام مت کریں آپ، بس یہ ہم مسئلہ یہی ہے، انلیگل کام مت کریں آپ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تہجد کا کیا ٹائم ہے؟ کیا ہم سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں لیکن ثواب کم ملے گا. زیادہ ثواب جبھی ہے کہ جب آپ نیند کریں، نیند سے اٹھنے کے بعد تہجد پڑھیں آپ. پاکستان سے پوچھا، میں کچھ عرصے پہلے اپنی کزن سے موبائل پر بات کرتا تھا، میں نے اس سے محبت کا اظہار بھی کیا اور شادی کرنا چاہتا تھا. اس نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا میں اپنی بہن کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم بات کرتے ہیں، کسی کو پتہ ہونا چاہیے. اس نے جب اپنی بہن کو بتا دیا تو اس کے بعد ہماری بات چیت ہی بند ہو گئی. پھر اس لڑکی کا رشتہ کسی سے طے ہو گیا. اس نے پھر مجھ سے رابطہ کیا کہ میں اس رشتے سے راضی نہیں ہوں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکا. میں نے اس سے معذرت کر لی. پھر ایسا معاملہ ہوا کہ رشتہ ختم ہو گیا. پھر اسی دوران مجھے اللہ نے 4 ماہ تبلیغی جماعت میں قبول کر لیا. میں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے دل سے اس حرام محبت کو نکال دے. اللہ نے میری دعا کو قبول کیا، میرے دل سے اس کا خیال ختم ہو گیا. پھر میں نے اللہ سے اپنی شادی کے لیے دعا مانگنا شروع کی اور گھر والوں کو کہا کہ آپ میرے لیے رشتہ تلاش کریں. 1 سال سے کوشش کر رہے ہیں، 6 جگہ رشتہ دیکھا ہے، کبھی ہم کو کوئی پسند نہیں آتا، کبھی لڑکی والوں کو ہم پسند نہیں آتے. اب ایسے حالات ہیں کہ اس لڑکی کا والد فوت ہو گیا. اب سب رشتہ دار کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے شادی کر لوں. میرے والدین مجھے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری مرضی ہے مفتی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ ارے بھائی پورا خط لکھ دیا آپ نے، مجھ سے مسئلے پوچھا کرو، رائے نہ پوچھا کرو، مجھے کیا پتا. ہاں آج کل کزن میرج کا بڑا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ ہندو لڑکی کا ایک کلپ نظر سے گزرا، وہ کہہ رہی ہے مسلمان لوگ پہلے وہ لڑکیاں اپنے کزنوں کو بھائی بولتی ہیں پھر ان سے شادی کر لیتی ہیں. تو اس ہندو لڑکی کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ بھائی بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لوگ نامحرموں کو بھائی بول رہے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی مرد کسی لڑکی سے بات کرتا ہے، چاہے وہ نامحرم ہی ہو، بالکل اجنبی ہو، اس کو بھی سسٹر کہہ دیتا ہے وہ. تو ایک سسٹر وہ ہوتی ہے جو سچی مچی کی سسٹر ہوتی ہے، ایک سسٹر وہ ہوتی ہے جو احترام میں کسی کو سسٹر کہا جاتا ہے. تو مسلمان لڑکیاں جب اپنے کزن کو بردر کہتی ہیں یا بھائی کہتی ہیں تو وہ حقیقی معنوں میں بھائی نہیں کہتی، وہ احترام میں بھائی کہتی ہیں. اسی طرح کزن، مسلمان جو کزن ہے، جب وہ اپنی فیمیل کزن کو بہن کہتا ہے تو وہ احترام میں کہتا ہے، حقیقت میں سسٹر نہیں کہتا. تو آپ دیکھیں نا بردرز اینڈ سسٹرز، جو جب بھی لوگ کسی مجمع سے خطاب کرتے ہیں تو بردرز اینڈ سسٹرز کہہ رہے ہوتے ہیں. تو کیا مطلب وہ سارے بردر بن گئے ہیں؟ کیا ان کو وراثت میں بھی حصہ ملے گا؟ کیا وہ ساری لڑکیاں بہنیں بن گئی ہیں؟ کیا ان سے اب شادی نہیں ہو سکتی؟ تو لوگ اسلامی احکام کا اس طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو مسلمان جو ہیں کزن کو پہلے سسٹر کہہ رہے ہوتے ہیں پھر اسی سے شادی کر لیتے ہیں. بھائی سسٹر کہتے ہیں، حقیقی معنوں میں سسٹر سمجھتے نہیں ہیں. اسلام چونکہ دین فطرت ہے تو کزن کے لیے وہ جذبات نہیں ہوتے جو اپنی سگی بہن کے لیے ہوتے ہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اب دیکھو یہ صاحب کہہ رہے ہیں مجھے اپنی کزن سے عشق ہو گیا. بہنوں سے کبھی بھی عشق نہیں ہو سکتا انسان کو، تو کزنوں سے تو ہوتا ہے. ہندو لوگ خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، عیسائی لوگ خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، کیا اپنی حقیقی بہن اور کزن سسٹر جو ہے کیا دونوں کے بارے میں جذبات ایک جیسے ہوتے ہیں؟ اپنی حقیقی بہن کو تو انسان کو کبھی اس طرح کا کوئی خیال آ ہی نہیں سکتا کہ اس سے شادی کا بھی سوچے. کزن کے بارے میں تو آتے ہیں خیال، تبھی کزنوں میں عشق معاشقے کے بہت سارے واقعات ہیں. تو اس لیے اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس کو پتہ ہے کہ کزن حقیقی بہن کی طرح نہیں ہوتی، اور حقیقی بہن ہوتی ہے جس کی ماں بھی ایک ہو باپ بھی ایک ہو، یا ماں باپ میں سے ماں ایک ہو اور باپ ایک ہو. تو جو جس کی ماں اور باپ میں اشتراک ہوگا نا تو وہ حقیقی بہن کہلاتی ہے. تو اس لیے اسلام دین فطرت ہے. باقی کزن میرج پہ جو بیماریوں والیوں کے اعتراضات لوگ کرتے ہیں آج کل، اس کو بھی بہت کر رہے ہیں کہ بھئی اس سے بیماریاں ہوتی ہیں. اس کے میں کئی بار جواب دے چکا ہوں کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 35 سال کی لڑکی سے جب آپ شادی کرتے ہو نا اور اس کی اولاد ہوتی ہے تو اس میں بھی بچے کی معذوری کا امکان اتنا ہی ہے جتنا کزن میرج میں ہے. تو کبھی آپ
35 سال کی عمر کی لڑکی سے شادی کو آپ ڈی موٹیویٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس سے نکاح کو آپ کیوں اس کی حوصلہ شکنی آپ کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ ہمارا سیکولر لبرل طبقہ تو یہ کہتا ہے لڑکیاں دیر سے شادی کریں، حالانکہ لڑکی کی دیر سے شادی میں بریسٹ کینسر کا بھی چانس خود اس لڑکی کو زیادہ ہے اور بچے کی معذوری کا امکان بھی زیادہ ہے. لیکن وہاں سب یہی دلیل دیتے ہیں بھائی رسک اور بینیفٹس ان میں دیکھا جاتا ہے، اس میں بیلنس کیا جاتا ہے کہ فائدے زیادہ ہیں اور نقصان کا چانس کم ہے، تو پھر اس کام کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اور نقصان کا چانس زیادہ ہے، فائدوں کا چانس کم ہے، تو پھر اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. تو یہ لبرل سیکولر لوگ اسی وجہ سے 35 سال کی لڑکی سے شادی کو یا اولاد پیدا ہونے کو برا نہیں سمجھتے کہ بھائی اگر ہم یہ کر لیں گے تو سوسائٹی میں نقصان ہوگا، ان لڑکیوں سے نکاح کون کرے گا جن کی عمر 35 سال سے زیادہ ہو گئی ہے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ کزن میرج میں بھی نقصان کا خطرہ ہے. اگر دونوں افیکٹڈ ہوں میاں بیوی تو پھر بچے میں معذوری کا امکان ہوتا ہے اور کزن میں اس کا ہوتا ہے، لیکن یہ امکان بہت کم ہے اور فائدے بہت زیادہ ہیں. تو اور پھر واجب بھی نہیں ہے کزن سے شادی کرنا. کزن سے شادی جب ہوگی جب آپ کا دل چاہ رہا ہو وہاں کرنے کا تو آپ کریں شادی، نہیں چاہ رہا ہے تو نہیں کریں. آپ اسلام نے کوئی ڈنڈے کے زور سے یہ تو نہیں کہا کہ کزن سے ہی شادی کرنی ہے، لیکن کزن میرج کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ طلاق کا امکان کم ہوتا ہے اور خاندانی نظام مضبوط ہو جاتا ہے، اس سے آپ کا کلچر مضبوط ہو جاتا ہے، بہت سارے اس کے فائدے ہیں. تو فائدے زیادہ ہیں، نقصان کا بھی امکان ہے، لیکن وہ امکان 35 سال کی لڑکی سے شادی سے بھی ہے نقصان کا امکان. تو جو بھی کزن میرج کے خلاف اس طرح تقریر کیا کریں نا تو اس کو یہ جواب دیا کریں کہ پھر 35 سال کی لڑکی سے شادی کرنے میں اور اس سے اولاد پیدا ہونے میں بھی معذوری کا امکان بہت زیادہ ہے، لیکن آپ وہ رسک لیتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ اگر رسک نہ لیں تو ان لڑکیوں کا بڑا نقصان ہوگا، تو کزنوں کا بھی بڑا نقصان ہوگا. ان کے لیے اچھے رشتے، آج کل رشتے کہاں ملتے ہیں لڑکیوں کے لیے، خاندان سے باہر شادی کرنے میں لڑکیوں کے بڑے خطرات ہوتے ہیں. تو اگر کزن ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے سے شادی کر لینی چاہیے، پسند نہیں کر رہے تو نہیں کرنی چاہیے. اسلام نے سب سے پہلے ترجیح اس کو دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، جو تمہیں پسند ہو ان سے کرو. تو اگر کزن کے لیے دل میں جذبات ہیں نکاح کے تو آپ کریں، جذبات نہیں ہے تو نہ کریں. تو یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے اسلام پہ کہ اس نے کزن سے شادی کی اجازت کیوں دی ہے. کزن تو سسٹر ہوتی ہے بھائی، بنائی بھی سسٹر ہوتی ہے، حقیقی سسٹر نہیں ہوتی. وہ جو آپ کی حقیقی بہن ہوتی ہے اس کے لیے الگ جذبات ہوتے ہیں، کزن کے لیے وہ جذبات نہیں ہوتے. اور اگر کسی کے ہیں تو نہ کرے وہ شادی کو. اسلام نے ڈنڈے کے زور سے فرض تھوڑی کیا کہ آپ نے کزن سے ہی کرنی ہے. اچھا میرے باقی آپ کے جواب تو میں نے دیا نہیں، پوری میں نے دوسرا مسئلہ چھیڑ دیا. تو آپ کا جواب یہ ہے کہ بھائی آپ خود فیصلہ کریں آپ نے کزن سے شادی کرنی ہے نہیں کرنی. اگر آپ کا دل مائل ہے اور کزن کا بھی دل مائل ہے بسم اللہ کر کے شادی کر لیں، نہیں تو پھر وہی ہوگا دل کے ارماں آنسو میں بہہ جائیں گے، ان کے بچے آپ کو ماموں کہہ جائیں گے. ذوالقرنین حیدر فیصل آباد سے، کیا ایک مرد اور عورت کا 2 دفعہ نکاح ہو سکتا ہے؟ مطلب میں نے اور میری بیوی نے کچھ عرصے پہلے اپنے گھر والوں کو بغیر بتائے نکاح کر لیا تھا اور ہمارے گھر والوں کی مرضی سے ہمارا رشتہ طے ہو گیا ہے، لیکن اگر اب ہمارے گھر والوں کو پتہ چلا کہ ہمارا نکاح پہلے سے ہی ہو چکا ہے تو ہمارے لیے خصوصاً میری بیوی کے لیے مسائل بن سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو دکھانے کے لیے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے والے نکاح پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ برائے کرم اس چیز کو لے کر میں پچھلے دنوں سے کافی پریشان ہوں. اگر آپ کا پہلا نکاح 2 گواہوں کی موجودگی میں ہوا تھا وہ ہو گیا، اب دوسرا نکاح فیک نکاح ہوگا، تو گھر والوں کو بتانے کے لیے، فتنے سے بچنے کے لیے اگر آپ دوسرا نکاح کر رہے ہیں تو کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. اصل وہ پہلا ہی تھا جو ہو گیا، یہ ایسی فیک نکاح ہوگا تو فیک نکاح جتنے مرضی کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. طارق انور صاحب انڈیا سے، میرا سوال یہ ہے کہ ایک باپ کی ساری اولاد نافرمان ہیں، صرف نافرمان ہی نہیں بلکہ باقی بھی ہیں، مگر ان میں ایک فرمانبردار اور خدمت گزار ہے. اس لیے میں کہتا ہوں بچے زیادہ پیدا کرو، اس پیر میں جتنے بھی بگڑیں گے ایک تو کام کا نکلے گا نا. لوگ کہتے ہیں 2 پیدا کرو تاکہ تربیت ہو، میں کہتا ہوں 2 ہی بگڑ گئے تو کیا کرو گے؟ زیادہ ہوں گے تو ایک آدھ تو صحیح نکلے گا. خیر اس پہ میں کافی دلائل دے چکا ہوں، ایسا نہ ہو اتنی سی بات کا لوگ کلپ بنا کے چلا دیں. اچھا میرے بھائی، تو کیا باپ اپنی پوری جائیداد کا مالک اس ایک فرما بردار اولاد کو بنا سکتا ہے؟ مالک بنانے سے مراد یہ کہ باپ نے اس کے قبضے میں دے دی ہو اور باپ کو اس پر تصرف کا حق بھی باقی نہیں ہو. دیکھیں وصیت تو جائز نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری وراثت اس کو دی جائے ان کو نہ دی جائے، یہ وصیت شریعت میں باطل ہے. لیکن اگر واقعی باقی اولاد باغی ہے، تھوڑی بہت نافرمانی تو چھوٹی موٹی تو ہر گھر میں ہوتی ہے، اس بیس پہ کسی اولاد کو محروم کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر پرلے درجے کے نالائق ہیں، واقعی باغی ہیں اور صرف ایک ہی کام کا نکلا ہے تو پھر باپ زندگی میں اس کو ساری جائیداد دے سکتا ہے. لیکن وہی بات جو آپ نے بتائی، ہینڈ اوور کرے، خود دستبردار ہو جائے، مکمل قبضے میں دے دے تو پھر وہ اس کا مالک بن جائے گا. نارملی یہ عمل جائز نہیں ہے، لیکن اگر واقعی میں نے بار بار تکرار کر رہا ہوں وہ بہت زیادہ باغی ہیں، واضح لفظوں میں بالکل ماں باپ کو صحیح طریقے سے ستا رہے ہیں وہ،
اور اس میں باپ کا قصور بھی نہیں ہے، بیٹے ہی ظالم ہیں، تو پھر ایسی صورت میں فرما بردار کو دی جا سکتی ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے اگر کوئی شخص 4 سے زیادہ شادیاں کرتا ہے تو اس پر کیا حد لگے گی؟ مطلب کس درجے کا گناہ گار ہوگا؟ 5ویں عورت اس کی بیوی کہلائے گی، وہ زنا کے زمرے میں آئے گی، زنا کے زمرے میں آئے گی۔ 4 شادیاں، جب ایک آدمی کی 4 بیویاں ہوں تو 5ویں جب کرے گا تو وہ نکاح ہوگا ہی نہیں، وہ کلعدم ہوگا، وہ زنا ہوگا۔ توصیف مہاراشٹر انڈیا سے، کریانہ دکان میں ناپ تول اور ملاوٹ کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اپنا حق لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہیں، دینے کی باری آتی ہے گڑبڑ کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں ناپ تول میں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ۔ اللہ نے فرمایا ان کو پتہ نہیں کل قیامت میں انہوں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے اس پر، جہنم کی وعیدیں ہیں۔ قوم سمود کو اللہ نے تباہ اسی وجہ سے کیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، کبیرہ گناہ ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا بنا میوزک کا گانا سننا اور گانا جائز ہے؟ اگر گانوں سے میوزک ہٹا دیا جائے تو ان کو سننا اور گانا جائز ہے؟ گانا ٹھیک جائز عمل نہیں ہے میرے بھائی، البتہ میوزک نکال دیں گے تو اس کا گناہ کم ہو جائے گا، یعنی کم درجے کا گناہ ہوگا لیکن ہوگا۔ تو اگر آپ کو پرانے گانے یاد ہیں تو اپنی بیگم کو سنا دیا کریں بغیر میوزک کے، بس اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کیا کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ صرف بہتر زندگی گزارنے کے لیے مسلمان ریاست کو چھوڑ کر غیر مسلم ریاست میں آباد ہو جائے؟ اس شرط کے ساتھ یہ عمل جائز ہے کہ اس کو غالب گمان ہو کہ میرا دین، میرا بھی میری اولاد کا دین بھی محفوظ رہے گا۔ اگر اس کو خطرہ ہو کہ میرا یا میری اولاد کا دین وہاں غیر محفوظ رہے گا تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اب یہ خود فیصلہ کرے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں غیر مسلم اسٹیٹ میں گئے، یا تو وہ مرتد ہو گئے یا وہ مرتد تو نہیں ہوئے لیکن ان کی اولادیں ملحد ہو گئیں یا اولادوں کی اولادیں برباد ہو گئیں، تو ایسے بھی واقعات ہیں۔ لیکن ایسے بھی ہیں یہاں بے دین تھے، امریکہ گئے تو دیندار ہو گئے، ان کی اولادیں بھی نیک بن گئیں۔ میں ابھی کینیڈا امریکہ گیا ہوں تو وہاں ایسے ایسے نیک خاندان مجھے نظر آئے، میں تو حیران ہو گیا، میں نے کہا اتنے نیک تو ہمارے یہاں نہیں ہوتے۔ تو اب اس کا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو جانے والا ہے وہ کس ماحول میں جا رہا ہے، وہاں اپنے بچوں کی تربیت کیسی کر رہا ہے، کہاں رہ رہا ہے وہ، تو اب یہ خود فیصلہ کرے۔ وہ مفتی کا کام ہے اصول اور ضابطے کے لحاظ سے مسئلہ بتا دینا۔ تو جس کو اپنے بارے میں خطرہ ہو کہ میرا یا میری اولاد کا دین محفوظ نہیں رہے گا، اس کے لیے موو کرنا جائز نہیں ہے، اور جس کو یہ خطرہ نہ ہو تو اس کے لیے موو کرنا جائز ہے۔ اسحاق احمد اسلام آباد سے، میں ایک نیم گورنمنٹ ادارے کا ملازم ہوں، میرا سوال جی پی فنڈ سے متعلق ہے۔ ہمارا ادارہ ہم سے جی پی فنڈ کی کٹوتی کرتا ہے، لیکن وہ یہ کٹوتی گورنمنٹ کے پاس جمع کرانے کے بجائے نیشنل بینک آف پاکستان کو بطور فکس ڈپازٹ جمع کروا دیتا ہے۔ بینک ایک فکس منافع جو کہ حکومت کے جی پی مقرر کردہ جی پی فنڈ کے منافع سے کم ہوتا ہے، ادارے کو دیتا ہے، جو ادارہ واپس ملازمین میں تقسیم کرتا ہے۔ تو کیا اس طرح کا جی پی فنڈ کا منافع حلال ہے حرام؟ دیکھیں، آپ کی کمپنی کا وہ رقم بینک میں رکھوانا بھی حرام، اور کمپنی کا اس سے بینک سے سود لینا بھی حرام، اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ البتہ آپ کی کمپنی جو آپ کی تنخواہ سے کٹوتی کرتی ہے تو وہ رقم کے آپ مالک بنے نہیں ہیں ابھی۔ جب مالک ہی نہیں ہے تو پھر وہ رقم جب کمپنی بینک میں رکھواتی ہے تو وہ آپ کی رقم نہیں کہلائے گی کہ کمپنی نے آپ کی رقم رکھوائی ہے۔ وہ کہنے کو تو آپ کی رقم ہوتی ہے لیکن حقیقت میں شریعت میں آپ کی رقم نہیں ہوتی۔ پھر کمپنی جب اس سے سود لیتی ہے تو وہ سود بھی آپ کا سود لینا نہیں کہلاتا، لہذا آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی نے آپ کو دیر سے آپ کی اجرت دی ہے اور بڑھا کر دی ہے، تو یہ سود نہیں ہے، کیونکہ سود کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی مملوکہ چیز کمپنی کے حوالے کی اس شرط کے ساتھ کہ مجھے بڑھا کے دینا، تو یہ سود ہوگا۔ تو جبکہ ایسا یہاں ہو نہیں رہا ہے، آپ کو ایک رقم ملی نہیں ہے، کمپنی نے کاٹ لی تو آپ اس کے مالک ہی نہیں بنے، تو یہ یعنی اجرت میں تعجیل ہے، اجرت معجلہ ہے کہ بھئی اگر یعنی آپ کسی مزدور کے پاس کسی مزدور کو کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے تم یہ کام کرو، میری گڑھا کھودو، تو اگر تمہیں شام کو اجرت لینی ہے تو 1000 روپے ہوگی، لیکن اگر ابھی سے ہی ایگریمنٹ کر لو کہ اجرت تمہیں 1 مہینے بعد لینی ہے تو پھر میں 2000 روپے دوں گا، تو یہ اجرت ہی بڑھا کے دی جا رہی ہے، یعنی اس اجرت میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اسی وقت مزدور طے کر لے کہ ٹھیک ہے جی مجھے 1 مہینے بعد چاہیے اور 2000 روپے چاہیے، تو یہ جائز ہے۔ تو اس لیے جی پی فنڈ سے جو منافع ملتا ہے وہ جائز ہے۔
البتہ کمپنی کا عمل بہرحال حرام ہے کہ اس رقم کو بینک میں رکھوا کے بینک سے سود لینا۔ حجاب میں صرف بال چھپانا کافی ہے یا چہرہ بھی چھپانا ضروری ہے؟ جوان عورت کے لیے چہرہ بھی چھپانا ضروری ہے۔ طاہر حسین خلیل پور انڈیا سے، ہاف ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہو جاتی ہے۔ کیا صدقہ لینا حلال ہے؟ حلال ہے بھائی۔ نابالغ بچہ اگر فوت ہو جائے تو اس کا 40واں اور قرآن خوانی ہوگی؟ نہیں بھائی، ہم تو بالغ بچے کی 40واں کے قائل نہیں ہیں، قرآن خوانی کی آپ نابالغ کی بات کر رہے ہو۔ تو بچے نابالغ بچہ جب فوت ہو جائے تو بس اس کے لیے یہ دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ماں باپ کے لیے سفارشی بنائے، کیونکہ نابالغ بچے کے گناہ نہیں ہوتے، لہذا اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں ہوتی، اس کے تو گناہ ہی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کا بچہ جنت میں ہی جاتا ہے، یہ اللہ نے اس کو ایک ماں باپ کی وجہ سے ایک نعمت دی ہے۔ ہاں، اس کے لیے یہ دعا کی جائے کہ اللہ اس کو ماں باپ کا سفارشی بنا اور اس کی سفارش قبول کر لے، یہ دعا نابالغ بچے کے لیے مانگی جائے گی۔ مفتی صاحب، مقدس اوراق کا کیا کریں؟ مقدس اوراق کو یا تو دفن کر دیں یا ان کو جلا کے اس کی راکھ کو دفن کر دیں، لیکن ایک بات کا خیال کریں، جب آپ جلائیں گے تو کوئی توہین قرآن کا فتویٰ نہ لگا دے آپ کے اوپر، تو اس زمانے میں احتیاط ضروری ہے۔ بعض دفعہ قرآن جلایا جاتا ہے توہین کی نیت سے، بعض دفعہ جلایا جاتا ہے توہین سے بچانے کی نیت سے، تو اب آپ کی نیت تو قرآن کو توہین سے بچانے کی ہوگی کہ وہ اوراق پاؤں میں نہ آئیں، لیکن اب لوگ کچھ اور نہ بنا کے کھڑا کر دیں مسئلہ، تو پھر آپ بڑے مسائل میں آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ یا تو کہیں سمندر میں بہا دیں مقدس اوراق کو، یا اس کو زمین میں دفن کر دیں تاکہ کسی کے پاؤں میں نہ آئے۔ آپ نے ایک بیان میں کہا بچوں کو دبا کے سونے دو اور اسکول مت بھیجو۔ اب میرا بچہ کہہ رہا ہے آپ مفتی صاحب کے بیانات پسند کرتی ہیں تو ان کی بات مانے، میں اسکول نہیں جاؤں گا، دبا کر سوؤں گا۔ بالکل صحیح کہا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سنا دیں تاکہ دبا کے جتنا بھی سو جائے صبح اڑ جائے وہ، کیونکہ سونے کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے، 8 گھنٹے سوئے گا، 10 گھنٹے سوئے گا، اس کے بعد تو اس کا باپ بھی یعنی خود بھی اٹھے گا وہ۔ تو اس لیے یہ جو بچے نے کہا ہے نا کہ دبا کے سونے دیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسکول نہ بھیجیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو جلدی سلا دیں۔ اب ماں باپ کر کیا رہے ہوتے ہیں کہ بچہ رات کو جلدی بھی نہیں سوتا اور پھر صبح اسکول جانے کے لیے جلدی اٹھ جاتا ہے، اس کی نیند پوری نہیں ہوتی، بہت دماغ خراب ہوتا ہے بچے کا، کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچے اسکول جو جانے والے بچوں کی صحتیں خراب ہوتی ہیں، چھٹیوں میں ان کی صحتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، کیونکہ بچے کے لیے زیادہ نیند بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے اسکول سے زیادہ نیند کو فوکس کریں، پہلے اس کی جسمانی گروتھ ہونے دیں، پھر وہ آگے اس کو علم کا راستہ پورا پڑا ہوا ہے، ابھی صحت ہی خراب ہو گئی بیچارے کی تو کیا پڑھے گا وہ آگے جا کے، پھر چڑچڑا ہو جاتا ہے بچہ۔ تو میرا مقصد یہ نہیں کہ اسکول سے نکال دیں، میرا مقصد ہے اس کی نیند کو پورا کرنے دیں۔ اگر آپ رات کو بچے کو جلدی نہیں سلا سکتے تو پھر اسکول چھڑوا دیں، اس سے آپ ٹیوٹر لگوا دیں کوئی گھر میں۔ اگر اسکول پڑھانا ہے تو پھر رات کو جلدی سنائیں، عشاء کے فوراً بعد بچے کو سلا دیں تاکہ وہ دبا کے گہری نیند سوئے، تو عشاء کے فوراً بعد سوئے گا تو پھر فجر تک بہت اچھی نیند ہو چکی ہوتی ہے، پھر بھی کم وقت کی نیند پوری نہیں ہوئی تو پھر کچھ اور مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ مفتی صاحب، اگر کسی لڑکی کو چھوٹی عمر میں کوئی بیماری لگ جائے تو اسے شادی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے، بتا کے کرنی چاہیے، بھائی بچی میں یہ خرابی ہے تو کر لیں۔ موبائل میں قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کر کے تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ فواد علی مردان کے پی کے سے، غائبانہ نماز جنازہ کیسی ہے؟ کیا غائبانہ نماز جنازہ احادیث سے ثابت ہے؟ اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، اور روایت میں حضرت ام کلثوم کا بھی ملتا ہے ہمیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ معمول نہیں تھا غائبانہ نماز جنازہ کا، اور صحابہ نے تو پڑھی نہیں ہے۔ لو کان خیرن ما سبقونا الیہ، مشرکین کہا کرتے تھے، کوئی خیر کا کام ہوتا تو صحابہ نہ کرتے، یہ مشرکین کا نظریہ۔ ہمارا نظریہ لو کان خیرا لسبقونا الیہ، اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو صحابہ کرتے۔ تو ہم نہیں دیکھتے کہ صحابہ نے کسی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہو، اور نبی نے بھی صرف نجاشی کی پڑھائی ہے، اور اس کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ اس کا جنازہ معجزاتی طور پر اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا گیا تھا۔ تو اس لیے اس بارے میں احناف کا موقف بہت مضبوط ہے، وہ یہی ہے کہ یہ نبی کی خاصیت تھی اور نجاشی کی خاصیت تھی، ورنہ غزوہ احد میں کتنے صحابہ روم سے جب حضرت خالد بن ولید کی لڑائی ہو رہی تھی تو وہاں کتنے صحابہ شہید ہوئے، ان کی غائبانہ نماز جنازہ نبی نے نہیں پڑھائی، اور بہت سارے لوگ کہاں کہاں شہید ہوئے جو بہت بڑے مقام والے تھے، لیکن نبی نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ تو اس لیے اس بارے میں یہی ہے کہ جنازہ سامنے ہوگا تو آپ پڑھیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں پڑھیں گے۔ نبی کا عام معمول یہی تھا، صحابہ کا معمول یہی تھا۔ البتہ بعض ائمہ اس کے قائل ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے۔
تو اگر کوئی فقہ شافی کو فالو کرتا ہے تو وہ پھر اس کا مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے، وہ پھر تحقیق کر نہیں رہا، وہ تو کہہ رہا ہے بھائی امام شافی بہت بڑے مجتہد تھے، میں ان کی رائے کو فالو کر رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ تحقیق کر رہے ہو تو پھر تحقیق کی دنیا میں تو یہی بات راجع ہے کہ یہ جیسے آج کل لوگ پڑھا رہے ہیں فلاں فلاں علاقے میں شہید ہو گیا، چلو جی غائبانہ نماز جنازہ، تو بھئی صحابہ کیوں نہیں کر، صحابہ کے دور میں تو کہاں کہاں لوگ شہید ہوئے ہیں، کیوں نہیں صحابہ نے پڑھائی ہے غائبانہ نماز جنازہ؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے یہ نبی کی خاصیت تھی۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، ہماری ایک بہن ہے جو بیرون ملک میں ہیں، ان کے چڑچڑے مزاج، بلا وجہ کی روک ٹوک اور حسد کی عادت کی وجہ سے ہم بہنیں، خاص طور پر میں بہت پریشان ہوں۔ ان کے لیے دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں، دل سے دعائیں تو سنا ہے بھائی، بد دعائیں پہلی دفعہ سن رہا ہوں میں، مگر میں زبان پہ نہیں لاتی کیونکہ مجھے صلہ رحمی کی اہمیت بھی معلوم ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ کیسا معاملہ رکھوں؟ ماشاءاللہ آپ زبان سے بد دعا نہیں کرتی، صبر کرتی ہو، یہ صلہ رحمی کا اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے گا۔ باقی اگر کوئی بہن بہت زیادہ حسد میں ہے اور چڑچڑا مزاج ہے تو زیادہ تعلق نہ رکھیں آپ ان سے، آپ اپنے گھر بار میں مشغول رہیں، کبھی کبھار ہیلو ہائی کر لیا، جہاں دیکھا موڈ آف ہونے لگا لائن کاٹ دیا آپ نے، تو اس طرح سے ہنسی خوشی زندگی گزاریں، زیادہ فری نہ ہوں ان کے ساتھ۔ جنید خان لاہور سے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کی گھر والی یعنی بھابھی سے میں بلا ضرورت بات نہیں کرتا، مگر یہ بات گھر والے نہیں سمجھتے اور میری بات نہیں مانتے۔ مفتی صاحب آپ ہی مجھ پر یہ احسان کریں کہ ان کو سمجھا دیں، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، انشاءاللہ یہ خواب ایک دن پورا ہو جائے گا کہ میں آپ سے ملوں، آمین۔ جنید خان لاہور سے، انشاءاللہ ضرور ملیں گے ہم آپ سے۔ باقی دیکھو بھائی، بھابھی، جوان بھابھی سے بلا تکلف یعنی بات کرنا، گپ شپ، ہنسی مذاق، یہ جائز نہیں ہے۔ بھابھی اور دیور کا شریعت میں پردہ ہے، کوئی ضرورت سے بات کرنی ہو یا سفر سے آئے ہوں تو سلام دعا کی حد تک ٹھیک ہے پردے میں، لیکن بے تکلف ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر آپ بلا ضرورت بات نہیں کرتے تو بہت اچھی بات ہے، گھر والے اگر اصرار کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، وہ گناہگار ہوں گے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب کسی ایسی کتاب کا بتا دیں جس میں صحابہ کے واقعات ہو۔ حیات الصحابہ بہترین کتاب ہے جس میں صحابہ کے واقعات ہیں۔ وسیم راول پنڈی، نیشنل بینک آف پاکستان۔ اچھا، وسیم راول پنڈی نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، میں نے کہا پورا ہی بینک کا نام ہی ایسا ہو گیا وسیم راول پنڈی۔ وسیم صاحب نے راول پنڈی سے پوچھا ہے، نیشنل بینک آف پاکستان میں انشورنس کی جاب کرنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ مسز طارق شاہ کراچی سے، میرے شوہر نے مجھے مذاق میں 2 دفعہ کہا ہے کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا، جس سے چاہو شادی کر لو، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مگر وہ کہہ رہے میری بالکل بھی نیت طلاق کی نہیں تھی۔ کیا طلاق ہو چکی ہے؟ طلاق کی نیت نہیں تھی تو اتنا واضح قرینہ موجود ہے، جا میں نے تجھے آزاد کیا جس سے چاہو شادی کر لو، تو یہ طلاق ہی کے الفاظ ہیں، آگے پورا بتا دیا کہ جس سے چاہو شادی کر لو، اس سے واضح کیا قرینہ ہوگا؟ تو اس لیے اس سے طلاق بائن واقع ہو چکی ہے، کیونکہ میں نے تجھے آزاد کیا۔ اگر یوں کہتے نا میرے نکاح سے تم آزاد ہو تو پھر یہ صریح الفاظ ہیں، یا مجھ سے تم آزاد ہو پھر یہ صریح ہیں، لیکن میں نے تجھے آزاد کیا یہ کنایا کے الفاظ ہیں۔ ہماری اس پہ جامعۃ الرشید کی پوری تحقیق ہے جو میں نے ایک دفعہ پوری ریکارڈ کروائی تھی لفظ آزاد کے بارے میں۔ تو میں نے تجھے آزاد کیا یہ کنایا کے الفاظ ہیں، آگے صاف پتہ چل رہا ہے جس سے چاہو شادی کر لو، تو یہ 2 دفعہ کنایا طلاق دی ہے، تو کنایا سے لاحق نہیں ہوتی، لہذا یہ ایک طلاق بائن واقع ہوئی ہے، تو ایک طلاق ہو چکی ہے، بائن ہے۔ بائن کا مطلب ہے دوبارہ نکاح کریں گے آپ تو رہ سکتے ہیں، اور عدت کے بعد آپ جہاں چاہے شادی کر سکتی ہیں۔ اگر شوہر کے ساتھ ہی رہنا چاہیں تو عدت کے اندر بھی اپنے شوہر سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، تو آپ کو چاہیے نکاح کی تجدید کر لیں، اور اگر آپ نہیں رہنا چاہتی تو عدت کے بعد پھر کہیں اور شادی کریں۔ بیوی کا شوہر سے کوئی پردہ زندگی میں نہیں ہے تو شوہر بیوی کے مرنے کے بعد اس کو غسل کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے، بیوی شوہر کو مرنے کے بعد دیکھ سکتی ہے، غسل دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی، اس میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے، کیونکہ اس میں دونوں طرف دلائل ہیں۔ تو پہلے میں JTR پہ دلائل ریکارڈ کروا چکا ہوں، دوبارہ موقع ملا تو دوبارہ کروا دوں گا، چونکہ یہاں تو اسپیڈ کے ساتھ میں مسائل کا جواب دیتا ہوں، تو یہ مسئلہ میں مدلل انشاءاللہ کسی وقت ریکارڈ کروا دوں گا۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ مسئلہ اختلافی ہے تو غسل نہ دیں، اس سے کیا جا رہا ہے، غسل بہت سے لوگ ہیں غسل دینے کے لیے۔ اگر کوئی شخص صدقہ کی نیت کرے لیکن پھر بھی ادا نہیں کرے تو کیا ہوگا؟ نیت کرنے سے صدقہ کرنا فرض نہیں ہو جاتا، زبان سے منت مانے گا تو فرض ہو جائے گا، تو اس لیے نیت کرے نہ کرے تو بس یہی ہے کہ نیکی کی نیت کی، حدیث میں آتا ہے کوئی نیکی کی نیت کرے پھر نہ بھی کرے نا وہ نیکی تو بھی ایک ثواب نیت کا اس کو مل جاتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ کر لے جب نیت کی ہے۔
کیا یوٹیوب چینل پر تھم نیل میں اپنی تصویر کو فوٹو شاپ سے خوبصورت بنانا جائز ہے، جبکہ ایسی شکل ہماری زندگی میں نہیں ہوتی ہے؟ دھوکہ ہے، لوگ سمجھیں گے اتنا حسین جمیل حقیقت میں نہ ہو، تو غیر اخلاقی حرکت ہے، اس لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ناجائز ہے، حرام ہے، ناجائز کی تو کوئی دلیل ہو۔ ہاں دھوکہ اگر لوگوں کو ہو رہا ہے پھر تو ناجائز ہے بالکل، جیسے رشتے والے بھیج رہے ہوتے ہیں ایسا ایڈیٹنگ کر کے کہ لڑکا ایسا لگ رہا ہوتا ہے بھی 18 سال کا ہے، ہوتا وہ 75 سال کا ہے، تو یا لڑکی ایسی ایڈیٹنگ کر کے لڑکے والوں کو تصویریں دکھا دے کہ وہ بندہ سمجھے کہ پتہ نہیں کیا ہے یہ۔ تو جہاں دھوکہ ہوگا وہاں تو بالکل حرام ہے، جہاں دھوکہ نہیں ہے تو وہاں بہت زیادہ غیر اخلاقی حرکت ہے جس سے بچنا لازم ہے۔ اگر شادی شدہ عورت 40 دن میں بھی ایک دفعہ، اچھا بھائی دیکھو یہ حیا کے خلاف مسائل جو ہے نا یہ اس چینل پہ نہ پوچھا کرو۔ مرد پر لازم ہے کہ کم سے کم 4 مہینے میں بیوی سے ایک دفعہ وہ لازمی ہم بستری کرے، تو اگر وہ 4 مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ دیانتاً ذمہ دار ہوگا، اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ گناہ گار ہو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا تھا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی بیوی سے دور نہ رہے، تو کم سے کم اتنا ہے لازمی، تو اس سے زیادہ بھی اگر کوئی مرد بیوی کے قریب نہیں آ رہا تو پھر وہ ظالم کہلائے گا شریعت کی نظر میں۔ حج کے دوران باقی ہر عورت اور ہر مرد کے حالات مختلف ہوتے ہیں، بعض عورتوں میں خواہش زیادہ ہوتی ہے، بعض میں کم ہوتی ہے، یہ نیچرل ہے، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ عورت کوئی بری ہے۔ بعض دفعہ عورت میں یہ خواہش نفس بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ پھر مرد اس بیوی کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا برائی اور اچھائی سے تعلق نہیں ہے۔ جیسے مردوں میں صحت کے لحاظ سے اور ان کے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لحاظ سے مردوں میں فرق ہوتا ہے، کسی میں خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، تو اس طرح خواتین میں بھی ہوتی ہے، بہت سی پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو یہ سب کی الگ الگ اللہ نے فطرت بنائی ہے، تو میاں بیوی اس کو ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی کیا ڈیزائرز ہیں۔ بہرحال اگر مرد میں عورت کی ڈیزائرز پوری کرنے کی طاقت نہیں، عورت میں بہت زیادہ ڈیزائرز ہیں، مرد میں کم ہے، تو ایسی صورت میں عورت پھر مرد سے طلاق مانگ سکتی ہے کہ بھئی میں سیٹسفائی نہیں ہو پا رہی ہوں اور میری ریکوائرمنٹ زیادہ ہے، تو مرد اگر طلاق دے دے تو اچھی بات ہے، نہیں دے تو پھر عورت کو چاہیے اسی کے ساتھ گزارا کرے۔ ہاں اگر 4 مہینے تک بھی مرد بیوی کے پاس نہیں آتا ہے تو پھر مرد پر لازم ہے کہ عورت کے مطالبے پر اس کو وہ چھوڑ دے، کیونکہ پھر تو پھر تو جوان عورت کو بہرحال گناہ کا خطرہ ہے۔